پارٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آج کا پوڈ کاسٹ بہت خاص اور زبردست قسم کا اس لیے ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک ہماری مہمان تو ہیں ہی ہیں وہ، لیکن وہ اللہ کی مہمان بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ عمرے پہ آئی ہوئی ہیں اور اللہ بھلا کرے آپ کا. وہ نعت خواں ہیں، کیو ٹی وی کی ایکس ہوسٹ ہیں اور ماشاء اللہ تبارک اللہ فل آف انرجی. مطلب ہم تقریباً ابھی 1.5-2 گھنٹے سے باتیں کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی مجھے یہ والی بار بار وائبز آ رہی ہیں کہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہونے والا ہے نا وہ کوئی زبردست قسم کا ہونے والا ہے. ہمارے ساتھ ہیں نن ادر دین جویریہ کمال صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور آپ کو میں یہاں پہ ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ آج پوڈ کاسٹ میں 2 لوگ نہیں ہیں، ہوسٹ اور گیسٹ نہیں ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے نمو نے، نمو بلاگز. میری پیاری نمو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. آپ دونوں تھینک یو سو مچ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر، خیریت سے ہوں. جویریہ، سب سے پہلے تو بہت بہت ویلکم ہمارے چینل پہ اور ہمارے پوڈ کاسٹ کو اس طرح سے اتنا پرنور کرنے کے لیے. اور ماشاء اللہ تبارک اللہ آپ جو آئیں اور آپ نے اپنا پورا ہمیں جرنی کا بتایا وہ سب ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے شروعات میں ایک زبردست قسم کی ذرا درود ہو جائے یا آپ کا جو فیوریٹ کلام ہے جو نعت ہے اس سے اسٹارٹ درود سے ہی شروعات کرتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے چینل پر ہوں اور اپنی جرنی بھی شیئر کر سکتی ہوں. تو بہت شکریہ آپ دونوں کا اور دعائیں آپ کے لیے بہت زیادہ. سب سے پہلے درود سے ہی آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. زبردست. آج کا بڑا جو آغاز ہوا ہے ماشاءاللہ اور بڑا جو وہ کیا کہتے ہیں نا پوڈ کاسٹ جو سٹارٹ ہوا ہے اس کے اندر ایک بالکل الگ انرجی ہے. بالکل. جویریہ، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ یہ نعت اور اتنی پیاری آواز، یہ ساری چیزیں آپ نے اس کی کوئی پریکٹس کی ہے یا یہ انہیریٹڈ ہے یا آپ نے سیکھا ہے؟ کیا سلسلہ ہے اس کا؟ ایسا تھا کہ میرے فادر جو ہے نا ان کو بہت شوق تھا، تو وہ اپنی جوانی میں نعت پڑھا کرتے تھے. لیکن پھر ہر انسان کا ایک الگ شوق ہوتا ہے نا، تو انہیں پھر سننے کا ذرا زیادہ شوق تھا. لیکن ان کو شوق تھا کہ ان کا جو بھی بیٹا ہوگا مطلب وہ اس کا نام بھی، کیونکہ پہلی نعت جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پڑھی تھی تو ان کا یہ تھا کہ میں اس کا نام بھی حسان رکھوں گا اور اس کو نعت خواں بنواؤں گا. لیکن پھر ہوا یہ کہ میں رہ گئی جی اکلوتی، تو جو ساری خواہشات تھیں وہ بھی مجھ سے منسلک ہو گئیں. تو جب میں KG 2 میں تھی، جب ہمارے اسکول کا جو اینول فنکشن ہوتا ہے، جو اینول ڈے ہوتا ہے، اس کے اندر میرے پاپا خود ہی جا کر نعت میں نام لکھوا کر لے آئے تھے، مطلب نام لکھوا دیا تھا اسکول میں. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت تو میں خیر بہت ہی چھوٹی تھی، بہت زیادہ، جس میں ہوتا ہے کہ بچے نے حمد پڑھنی ہے تو وہ مجھے نہیں یاد میں نے کیسی پڑھی ہوگی. لیکن وہاں سے ایک آغاز ہوا تھا اور کافی سال تک میں اکثر اپنی محفلوں میں بھی یہ بات بتاتی ہوں کہ کافی سال تک مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ڈنڈے کے زور پہ پڑھ رہی ہوں. یعنی کہ بس مجھے یہ لگتا تھا کہ پاپا نے پڑھوا رہے ہیں تو میں پڑھ رہی ہوں. لیکن میں 2007 میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ فرسٹ ٹائم عمرہ پر آئی تھی جب میں چھوٹی تھی. اس کے بعد جب میں نے نعت پڑھی نا تو وہ مجھے پہلی بار یہ فیل ہوا. ایون میں آپ سے شیئر کروں، جب ہم گھر گئے واپس 15 سال پہلے 2017 میں جب ہم گھر گئے تو ٹی وی پر ایک نعت آ رہی تھی. اس کا شعر تھا کہ میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی. اس طرح کا وہ شعر تھا. اس شعر نے میرے اوپر ایک اثر کیا اور مجھے پہلی بار ایسا لگا کہ جو نعت ہے نا وہ اصل میں یہ ہے جو میں آج تک اس طرح نہیں پڑھ رہی تھی. اس کے بعد وہ دل سے پڑھنے والی جرنی اسٹارٹ ہو گئی. زبردست زبردست، ماشاء اللہ تبارک اللہ. وہ جذبہ جو ایک
بالکل وہ سمجھ میں آنے لگا کہ اچھا اس دربار کی بات ہو رہی تھی جہاں پر میں ہو آئی ہوں, جہاں پہ لوگ جانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں, وہ اشعار مجھے سمجھ میں آنے لگ گئے جو مجھے پہلے نہیں آتے تھے. اور یہ جو تڑپ کی آپ نے بات کی ہے تو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ جب آپ یہاں پہ آئے نہیں ہوتے تو ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں کہ ہم لوگ بچپن سے یہیں پہ ہی ہیں. بالکل. تو ہم لوگوں کی نہ وہ تڑپ تھی اور نہ ہی اس طرح سے ہم نے وہ کیا. بچپن سے مدینہ بھی جاتے تھے, مکہ مکرمہ میں ہم لوگ کھیلتے تھے سب, مطلب ایک طریقے سے ہم لوگوں کا گھر کا ماحول ہے. لیکن آپ لوگوں کی وہ تڑپ دیکھ کے اور اب وہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں ہم لوگ خوش قسمت ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور آپ لوگوں کو وہ دیکھ کے ہوتا ہے کہ یہ اکثر میں نے سنا ہے سب سے کہ جب تک ہم آئے نہیں تھے تب تک اتنا پتہ نہیں تھا, لیکن جب آ کے جب چلے گئے تو پھر وہ تڑپ نیکسٹ لیول پہ پہنچ گئی. میں اکثر اپنی میلاد میں ایک بات کہتی ہوں, اگر آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے, کہ جب ہم نہیں آئے ہوتے نا تو ہم سب یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو زندگی میں ایک ہی بار صحیح وہ دربار دکھا دے. لیکن جب ہم دیکھ لیتے ہیں نا تو وہ جو دعا آرزو ہوتی ہے وہ تڑپ بن جاتی ہے, اور وہ جو ایک دفعہ کی بات ہے وہ ختم ہو کے وہ بار بار حاضری ہو, بار بار بلاوا ہو, اور بار بار ہم وہ دربار دیکھیں. وہ دعا پھر وہ یا کہہ لے کہ لالچ بڑھ جاتی ہے کہ جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے کہ اب تو بس بار بار ہی دیکھنا ہے. تو اللہ پاک سب کو بار بار آنا نصیب تو آمین یا رب العالمین. آپ لائف میں کب آئی تھیں سب سے پہلے جب یہاں آئی ہیں؟ سب سے پہلے میں آئی تھی جی 2007 میں, اور اس وقت میں چھوٹی بھی تھی. میں اکلوتی اولاد ہوں اپنے ماں باپ کی, تو میرے پاپا کو اپنی جوانی سے شوق تھا میلادوں میں جانے کا, سننے کا, تو ہم بھی جاتے تھے امی اور میں. تو اکثر محافلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن دازی ہوتی ہے جس میں عمرہ کے ٹکٹس نکلتے ہیں. تو مجھے اتنا اچھا لگتا تھا, اچھا اس لیے نہیں لگتا تھا کہ مجھے مکہ یا مدینہ پتہ تھا, مجھے صرف یہ اچھا لگتا تھا کہ جس بھی مرد کا جو ٹکٹ نکلتا ہے نا تو ساری محفل ان کو دیکھتی ہے, اور ان کی جو لیڈیز ہوتی ہیں انہیں بھی دیکھتی ہیں, انہیں بتاتی ہیں لوگوں کو بھائی ان کے پیرنٹس کا یا ان کے فادر یا بھائی کا نکلا ہے. تو اس وجہ سے مجھے اتنا شوق تھا کہ کبھی میرے پاپا کا نکلے اور سب ہمیں بھی دیکھیں نا کہ مطلب اس کے پاپا کا نکلا ہے. تو 2006 کے اکتوبر میں رمضان تھا, تو 26 رمضان کو ایک محفل تھی. تو وہاں پر جو ایک ٹریول ایجنسی کے تھرو ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی تھی کہ پہلے انہوں نے گرینڈ محفل رکھی تھی, تو ہم اس میں گئے تھے. تو میرے پاپا کی ایک بات تھی کہ جب ہم اس محفل میں گئے نا تو وہاں پر 650 روپے کا, بلکہ 625 روپے کا ایک کارڈ انہوں نے نکالا تھا کہ اس کارڈ پہ بھی انہوں نے قرآن دازی رکھی تھی. تو میرے پاپا سوچنے لگے, ایک انکل تھے جو وہ کارڈز بانٹ رہے تھے لوگوں کو کہ بھائی آپ یہ لے لو, آپ کا نکل جائے تو آپ چلی جانا. تو میرے پاپا نے سوچا کہ میں تو 625 بھی افورڈ نہیں کر سکتا, تو میں اس کو کہہ دوں کہ مجھے دے دے یہ کارڈ تو میرا بھی شاید نکل جائے. لیکن میرے پاپا کہنے لگے, میں کھڑا ہوا اور بیٹھ گیا کہ میں جن کے ذکر میں آیا ہوں اللہ اور رسول سے کیوں نہ میں یہ فریاد کروں کہ مجھے آنا ہے. اور پہلا ٹکٹ میرے پاپا کا نکلا تھا اس محفل میں, اور میرے پاپا کو میری مما کو جو ہے وہ میرے پاپا کے ایک فرینڈ نے دیا کہ آپ بھابھی کو بھی لے جائیں. اور میں چونکہ چھوٹی تھی اور بچی تھی تو شوق تو بالکل نہیں تھا, لیکن ایک جالیسی ہو رہی تھی کہ امی پاپا میرے بغیر جہاز میں نہ بیٹھ جائیں, جی مجھے بھی جہاز میں بیٹھنا ہے. تو میں نے اپنے پاپا کو بولا بھائی آپ امی پاپا آپ تو جا رہے ہیں تو میں کہاں جاؤں گی. تو میرے لیے سیٹنگ بن رہی تھی, پھپھو کے رک جاؤ, خالہ کے رک جاؤ. تو میں نے ایسے ہی بولا کہ آپ محفلوں میں تو ساتھ لے کے جاتے ہو, مجھے بھی جانا ہے جہاز میں. تو پاپا نے کہا کہ بیٹا وہاں سے بلاوا ہوتا ہے, خود انتظام ہو جاتا ہے. اسی دن میری پھپھو کی کال آئی کہ آپ کے پھپھا نے بولا ہے جی جویریہ کو بھی ساتھ لے جاؤ. سبحان اللہ. اور یہ بات بتاتے ہوئے مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ننیال ددیال میں سب سے زیادہ معاشی طور پر کمزور ہماری فیملی تھی, اور پہلی فیملی بھی ہماری تھی جو عمرہ پر آئی تھی. ماشاء اللہ تبارک اللہ. دیکھیں اس میں نا ایک بات میں اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ پیسوں سے نہیں ہوتا. آپ کا عمرے کا سفر ہو گیا, حج کا سفر ہو گیا, یہ بلاوا ہو گیا, یہ پیسوں سے نہیں ہوتا. بالکل, یہ آپ کا بلاوے سے ہوتا ہے, اور یہ آپ کے وسائل جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ہی سارے کریٹ کر دیتے ہیں, اور آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل بالکل, ہم ایسے اللہ تعالیٰ بالکل. مجھے لگتا ہے ایک سچے دل سے پکار ہونا اور آپ کا بلاوا ہو, وہ بلاوا شاید میرا وہ تھا کہ جس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ دربار کیا ہے, اس وقت نہیں ہوا جب میں یہاں تھی. جب یہاں سے واپس گئی نا تو مجھے احساس ہوا کہ اچھا میں وہاں سے آئی ہوں جہاں لوگ جانے کے لیے رو رہے ہیں. میں اپنے پاپا کو اکثر دیکھتی تھی, وہ نعت سنتے ہوئے روتے تھے, تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ اس میں رونے والی کیا بات ہے. لیکن جب میں خود سمجھنے لگی تو پھر سمجھ میں آنے لگا کہ ہاں بالکل وہ دربار اس قابل ہے کہ ہم اس میں بار بار آنے کی فریاد کر سکتے ہیں. بندہ ایموشنل ہو جاتا ہے ان سب کو لے کے. اور وہ بالکل چلیں, یہ تو ماشاءاللہ آپ کا عمرے کا پہلے سفر کا وہ ہو گیا. آپ ہمیں ذرا اس میں بتائیے کہ آپ نے کیا پڑھا,
کس طریقے سے آپ نے اپنی انیشیل اسٹڈیز وغیرہ کیا پڑھیں, کیا کیا, کس طریقے سے آپ یہ نعت خوانی کی طرف آئیں, اور مزید یہ شروع کا تو آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ہوا, لیکن آگے مزید اس کو آپ نے ایز اے کیریئر کیسے پرسو کیا؟ اچھا, میرا یہ تھا کہ اسٹڈیز کے بعد میرے پاپا کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو بڑا شوق تھا, کیونکہ وہ محفلیں سننے جاتے تھے نا, تو وہ نعت خوانوں سے ملنا, اور ایک ہر انسان کا ایک پیشن ہوتا ہے, ان کا تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہ بنے. تو جب ٹی وی ہوتے تھے اس وقت میں ایسے کوئی نہیں تھا, کہ کافی سارے چینلز ہوتے تھے اور جاتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کتنے چینلز ایسے تھے جہاں کہ صرف ریسیپشن پہ ہم 10-10 گھنٹے بیٹھے ہیں اور اندر سے کسی نے نہیں بلایا, کیونکہ ساری سی باتیں لوگ شروع میں نہیں جان رہے ہوتے. تو یہ ہوتا تھا کہ ابھی جی ڈائریکٹر صاحب ہیں نہیں, میٹنگ میں ہیں, یہ ہے. لیکن میرے پاپا کا ہوتا تھا کہ نہیں, بس اسی میں کریئر میں جو ہے وہ آپ نے مطلب نام بنانا ہے, عزت بنانی ہے. تو اس کا سفر چلتا رہا. میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ڈپلومہ کیا, میں نے جاب بھی اسٹارٹ کی, لیکن مجھے لگا کہ میرے پاپا کا جو میرا ایک خواب ہے نا, مجھے وہ زیادہ پورا کرنا ہے. پھر ایک تو کسی کا خواب ہوتا ہے, ایک انسان کے اپنے اندر بھی ایک ایبلٹی ہوتی ہے. تو جیسے آپ نے شروع میں کہا نا کہ میں بول زیادہ رہی ہوں, تو مجھے بولنے کا زیادہ شوق ہے. اس وقت جب میں تھوڑا آگے بڑھی نعت خوانی میں بھی, محافل میں بھی, تو مجھے لگا کہ میں بولتی زیادہ ہوں اور اچھا بول سکتی ہوں شاید. تو میں نے ہوسٹنگ کی طرف کیا, اور مجھے یاد ہے جب QTV پر آڈیشن ہوئے تھے تو بہت زیادہ تعداد میں لڑکیاں تھیں, جن میں سے ایک مجھے سلیکٹ کیا گیا تھا ہوسٹنگ کے لیے. اور اس چینل پر بھی مجھے یاد ہے کہ میں اپنے پاپا کے ساتھ 10-10 گھنٹے ریسیپشنز پہ بیٹھی ہوں. لیکن بعد میں پھر وہی ہوتا تھا کہ ان کی گاڑی لینے آتی تھی, کہ جب آپ محنت ایک اسٹرگل کرتے ہیں, اس کے بعد جب آپ کو کچھ ملتا ہے تو وہ پھر بہت اچھا لگتا ہے. اور پھر وہ آپ نے ارن کیا ہوتا ہے نا. بالکل, وہ پھر آپ کی اپنی محنت ہوتی ہے. ایون کچھ لوگ ایسے ہیں مطلب فرینڈ سرکل میں جو کہتے تھے کہ ان کی سورس کام کر سکتی ہے, ان کے ریفرنسز کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات میں آن ایئر اپنے کسی بھی چینل پر کہہ چکی ہوں, آپ کے توسط سے بھی کہہ رہی ہوں, اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی کا کوئی بھی ریفرنس یوز نہیں کیا, کہ کسی کا آن یور اون آپ اپنی قابلیت پہ آگے آئی ہیں. ہاں, ایسا نہیں ہے, فرینڈس بہت ہیں, فرینڈس بھی ہیں, جاننے والے ہیں جن کے بہت اچھے اچھے نام ہیں, جو اپنے نام پر اگر میرا نام چلاتے. لیکن مجھے لگتا تھا کہ اگر پیچھے کسی ایک بندے نے بھی یہ کہہ دیا نا کہ جویریہ اس کے نام پہ ہے, تو جویریہ کا جو بولنا ہے نا وہ کام نہیں کرے گا, وہ لگے گا ضائع ہو جائے گا, ہاں اسی کے نام سے جانی جائے گی کہ جویریہ جی اس کی وجہ سے آئی ہے. اس لیے مجھے لگتا تھا اپنی کہ میں کم آؤں. جیسے شروع میں ایسا ہوتا تھا ہمارے چینل پر بھی, جیسے کم جانا ہوا, تو میرے پاپا بھی کبھی کہتے تھے کہ دیکھو اتنی محنت کر رہی ہو, پھر بھی مجھے یہ لگتا تھا پاپا ہم کم آ جائیں, کم جاؤں. لیکن جب میں جاتی ہوں وہاں پہ, جب سب مجھے عزت دیتے ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, بس مجھے وہی اچھا لگتا ہے. اس پہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بولتا ہوں, اور اکثر میں ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں, نموں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں, کہ میں مشہور ہونے کا مجھے بچپن سے شوق تھا, لیکن وہ میں نے ڈائری میں بھی لکھا تھا, شاید آپ نے دیکھا ہو ویڈیو میں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ پہلے عزت مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, کہ پہلے اللہ تعالیٰ عزت دے پھر شہرت دے, کیونکہ اکیلی شہرت بنا عزت کے مزہ نہیں آتا اس کے اندر. تو وہ جو آپ نے عزت والی بات کی, تو اس سے میں نے بڑا ریلیٹ کیا کہ واقعی میں عزت انسان کی جو ہوتی ہے نا, وہ شہرت سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک بار ایسی ہماری بھی ایک نعت خواں سے بات چلی تھی, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ شہرت, ڈاکو بھی بڑا مشہور ہوتا ہے, کوئی قاتل اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے, وہ بھی بڑا مشہور ہو جاتا ہے, لیکن معزز بن کر عزت و تکریم والی شہرت حاصل کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ لوگ اگر آپ کو جانتے ہیں اور اچھے نام سے جانتے ہیں. بالکل. اور جیسا کہ ابھی آپ نے شروع میں بتایا کہ میں عمرہ پر آئی ہوں, تو یہ بھی میں الحمدللہ نعت خوانی کے ہی توسط سے, یعنی کہ مجھے ایز اے نعت خواں اسپانسر کیا گیا ہے, تو میں یہاں پہ بیٹھی ہوں ماشاءاللہ, اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئی ہوں, وہ بھی 15 سال بعد. آپ جو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے دعا کریے گا. بہت سارے لوگوں کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ جائیں. بالکل بالکل بالکل. تو ان سب کے لیے دعا کریے گا, خاص اسپیشلی یہ کہہ کے کہ اجتماعی طور پہ سلمان بھائی کے جو سبسکرائبرز ہیں سب, ان لوگوں میں, ان میں آپ لوگ بھی آتے ہیں, تو ان سب کا جس کا یہ خواب ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ عمرے پہ آنا چاہتے ہیں, حج پہ آنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے مطلب یہ دعا کرنا آپ کے لیے امانت ہے. انشاءاللہ. جویریہ کا بھی یہ خواب تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئیں. کافی بار آپ نے ڈسکس کیا مجھ سے کہ میں آنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کی بات کا جواب دوں گی. ابھی آپ نے کہا تو یہ بات میں کہوں گی کہ میں نے آپ کے بنا کہیں بھی
مجھے غلاف کعبہ کے پاس جانے کا جب موقع ملا, میں ہاتھ لگا کے تو نہیں, جب قریب ہونے کا, تو میں نے اسپیشلی آپ دونوں کے لیے, آپ کے 1 ملین سبسکرائبرس کے لیے, اور آپ کے جتنے ابھی ہیں سبسکرائبرس, سب کے لیے بہت دعائیں کی. اور یہ دعا تو میں ہر ایک کے لیے کرتی ہوں, جیسا کہ آپ نے بولا. میری بڑی خواہش تھی, کیونکہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے, جیسے کہ میرے پیرنٹس کی, میری اسپیشلی امی تھوڑی بیمار ہوتی ہیں, تو ان کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ اپنے اون پہ ایک مرتبہ اور عمرہ ادا کریں. کیونکہ جب ہم 2007 میں آئے تھے, جیسا میں نے آپ کو بتایا, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا, ہم جسٹ اتفاق بلاوے سے آ گئے تھے جی. تو ہمیں اتنا کچھ پتا نہیں تھا, اتنا شاید تڑپ بھی نہیں تھی. اب مجھے لگتا تھا کہ وہ اپنے اون پہ اپنے چل کے پھر کے ایک بار نہیں, مطلب کئی بار کریں, لیکن ایک بار کر لے تو انسان کا یہ ہوتا ہے, پھر اللہ نہ کرے کہ جب صحت ڈھلے بھی تو آپ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں, آپ سب کچھ دیکھ چکے ہوتے ہیں. تو میں جتنا شکر ادا کروں اللہ کا, یہ اور وہ طبیعت میں قرار آ جاتا ہے نا کہ الحمدللہ جو چیز ایک مانگی تھی اور جو چیز ہماری ایک امپورٹنٹ تھی, مین تھی, وہ ہمارے اس میں بیچ میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی. بالکل بالکل زبردست. جویریہ, کیونکہ آپ ماشاء اللہ نعت خواں ہیں, تو ہم آپ کو بار بار وہ کریں گے کہ نعتیں سنیں گے آپ سے, تو پھر اس کے بعد پھر ہم آپ سے سوال کریں گے. ہم کہیں نہیں جا رہے, ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہیں نہیں جا رہے, ہم آپ کا کوئی 2-2.5 گھنٹہ آرام سے لیں گے. تو آپ بالکل زبردست. تو آپ کی کوئی یا نمت تمہاری کوئی فیوریٹ نعت ہو تو وہ آپ جویریہ سے ریکویسٹ کرو. میری وہ ہے کہ آپ اپنی پسند سے سنائیں. بالکل, ایک بہت ہی پسندیدہ کلام ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہر بچے ہر بڑے کو وہ آتا ہوگا, بہت مشہور ہے, اور جو بھی مدینہ پاک آتا ہے سب نے ہی سن رکھا ہوگا, تو وہی کلام پڑھ رہے ہیں. If I'm not wrong, فاصلوں کو. جی بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ اس ایک کلام سے ایک دلی لگاؤ بھی لوگوں کا بہت ہے, تو اسی سے ہی جو ہے وہ کلام کا آغاز بہت پیاری, بہت پیاری نعت ہے. شروع کریں انشاءاللہ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے, اور جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا قرینہ بدل جائے گا, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کیسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے, اور ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے, ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے, اور اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سونا, دل تڑپ جائے گا, بات بڑھ جائے گی, میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے,
اور ان کے چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، مدینہ پہنچا دیا آپ نے۔ جزاک اللہ، یہ تو بہت بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ پھر یہاں رہتے ہیں، جیسا آپ نے کہا کہ آپ کا بچپن گزرا، تو جیسے میں نے یہاں والے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے بچپن میں جب ہالیڈیز یا ویکینڈز ہوتے ہیں تو وہ مدینے جاتے ہیں۔ تو بچپن میں تو ظاہر سی باتیں مجھے اتنا نہیں تھا، لیکن اب میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے کبھی ایسی زندگی نصیب کرے کہ میں ویکینڈز پر یا ہالیڈیز پر ایسی جگہ جا سکوں، اللہ پاک سب کو وہاں بار بار لے کر جائے، کوئی یہاں رہے یا وہاں رہے۔ کافی لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو یہاں رہتے ہوئے بھی نہیں جاتے، اور کچھ لوگ وہاں سے رہتے ہوئے بھی بار بار چلے جاتے ہیں، سب بلاوے کی اور بس تڑپ کی بات ہے، شاید نصیب کی بات ہے یہ سب۔ اس کے اندر ایک شعر ہے کہ ہم مدینے کی گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ بالکل۔ مدینہ منورہ جب آپ گئیں تو ایک بڑی کامن ایسی چیز ہے جو میں ابھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ کامن چیز کیا ہے، میں آپ کے منہ زبانی سننا چاہوں گا کہ مدینے کا ماحول کیسا ہے، وہ بتائیے آپ نے جب پہلی دفعہ گئیں اور بعد میں جب 2019 میں بھی آپ گئیں، 18 اور 19 میں، تو کیا فیلنگ تھی مدینہ سے ریلیٹڈ، مدینہ منورہ سے ریلیٹڈ، وہ شیئر کیجیے۔ اچھا، جب میں 2007 میں گئی تو جیسا میں نے بتایا کہ مجھے اتنا اس وقت نہیں پتہ تھا، تو بس یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم نے عمرہ بھی کیا، پاپا نے بولا یہ کر لو، امی کے ساتھ پیچھے پیچھے ہو لیے، بھائی یہ پڑھنا ہے، اچھا جی پڑھ لیا، عمرہ ادا ہو گیا۔ مدینہ پہنچے تو پاپا کو میں دیکھتی تھی جب وہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھتے تھے تو بڑا وہ رو رہے ہوتے تھے، سلام پیش کر رہے ہوتے تھے، اس وقت بھی مجھے لگتا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے نا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ میری امی کو دل کیا شاورما کھانے کا، سامنے سے ایک سعودی لے کر جا رہا تھا، اور امی نے ذہن میں یہ سوچا، امی نے بعد میں بتایا، ذہن میں یہ سوچا کہ میرے پاپا کو کہیں گے کہ وہ جو دور بندہ شاورما لے کے جا رہا ہے مجھے بھی یہی کھانا ہے۔ وہ بندہ خود آیا، ایک بائٹ وہ لے چکا تھا، اس نے وہی شاورما دیا اور ساتھ میں چائے کے پیسے بھی دیے کہ چائے بھی پی لینا۔ اس وقت جب امی نے بتایا تو مجھے لگا اچھا آپ مطلب جو سوچو آپ کو ملے گا۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ میرے پاپا کی ایک فرینڈ ہے، انہوں نے بھی آنے کا بولا تھا، تو کافی ٹائم پہلے بات ہوئی تھی، تو پاپا واش روم میں تھے، جیسے کہ بیسمنٹ پہ واش روم ہوتے ہیں، تو پاپا نے یہ بات سوچی کہ میں ابھی اوپر جا کر اسے کال کر کے پوچھتا ہوں کہ وہ کب آئے گا یا آ چکا ہے۔ جیسے ہی میرے پاپا اوپر واش روم کی اسٹیئرز سے آئے ہیں تو وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ مدینہ تو وہ شہر ہے کہ آپ کا تصور بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی اس سے ریلیٹڈ ہم لوگ ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، بات پوری ہونے سے ریلیٹڈ، تو ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھے تھے دوست وغیرہ، آخر کے 3 دن، آخری عشرے کے 3 دن ہم لوگ بیٹھے تھے، تو سحری میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو صحن ہے، ایک تو حرم شریف کا جو مسجد نبوی کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر وہاں پہ اس میں سحری بانٹتے ہیں لوگ، ڈفرینٹ کھانے لے کے آتے ہیں۔ رمضان کی ماشاءاللہ ایک الگ رونقیں ہوتی ہیں۔ آپ رمضان میں کبھی آئی ہیں؟ جی میں نے 2018 میں 10 دن رمضان کے بھی دیکھے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ میں سے کوئی رمضان میں نہیں آیا ہے اور آنے کا پلان رکھتا ہے تو رمضان میں ضرور آئیے گا۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی رونقیں بالکل الگ ہوتی ہیں۔ تو خیر ہم لوگ سحری کرنے بیٹھے اور میرے ساتھ ایک دوست تھا، تو اس نے مجھے بولا کہ یار وہیں پہ ہی نیچے پارکنگ میں جو انڈر گراؤنڈ پارکنگ ہے ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اس پہ تقریباً کوئی 2:30-3 بجے سے لائنز لگتی ہیں، وہ البیک بانٹتے ہیں۔ اچھا تو اب کیا ہوا کہ ہم لوگ اس کے لیے لیٹ ہو گئے تھے، کیونکہ ہم قیام اللیل پڑھ کے جب تک نکلے تو اس کے لیے لیٹ ہو گئے، لائن میں نہیں لگ سکے، تو ہمیں اس دن البیک نہیں ملا۔ تو
اب کیا ہوا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے وہی سب کے ڈسٹریبیوٹ وغیرہ کر کے اور خود ہم دوسروں سے لے کے کھا رہے تھے, اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے وہاں پہ. تو اس نے کہا یار آج البیک نہیں ملا نا, تو اتنا اس نے بولا ہے, اور پیچھے سے سبحان اللہ ایک بندہ آیا, اس نے البیک کی اس کو تھیلی پکڑائی ہے اور اس کے کندھے پہ ایسے ہی کیا اور چلا گیا. تو مطلب یعنی واقعتاً یہ صرف سوچنا ہوتا ہے مدینہ منورہ میں. وہ اپنا چائے والا وہ بتاؤ جو تمہیں جس طرح سے چائے ملی تھی مدینہ منورہ کے اندر. یہ بھی مدینہ منورہ کے رمضان کی بات ہے, اور میرا روزہ تھا اور ہم مسجد نبوی میں افطار کر کے اپنے ہوٹل چلے گئے, اور عشاء اتنا مغرب اور عشاء میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد عشاء کے لیے واپس آ رہے تھے, اور میرے سر میں بہت درد تھا جیسے اکثر افطار کے بعد ہو جاتا ہے. تو مجھے شدید طلب ہو رہی تھی کہ میں دودھ والی چائے جو اپنی پاکستانی چائے ہوتی ہے وہ پیوں. اور حرم میں اگر چائے یا کافی ملتی ہے, جو لوگ بھی جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کالی چائے یا قہوہ ملتا ہے جو عربک کافی ہوتی ہے وہ. تو یہ سوچتے ہوئے میں کہ مجھے چائے پینی ہے, چائے کا دل چاہ رہا ہے, اور انٹر ہو رہی تھی حرم کے گیٹ سے بالکل, یعنی جو بڑے گیٹ ہیں نمبرز والے جو گیٹ ہیں اس سے انٹر ہوئی ہوں. رائٹ پہ ایک عورت کھڑی ہوئی تھی 2 تھرماس لے کے ہاتھوں میں, اور اس میں سے میں نے دیکھا وہ ایک کالی چائے نکال کے دینی تھی کپ میں اور ایک دودھ والی چائے پاکستانی. وہ کوئی رہائشی مدینہ منورہ کے جو مقیم ہوتے ہیں ان میں سے تھیں اور پاکستانی تھیں. ان سے میں نے وہ چائے لی اور وہ کیا مزہ آیا مجھے اس سر درد میں, اور وہ افطار کے بعد وہ چائے پی کے ماشاء اللہ وہ سامنے ہوتا ہے. تو یہ بے شک مدینہ منورہ میں انسان کی سوچ اور گمان جو چیزیں سے آگے نوازا جاتا ہے. ایک اور بات میں اپنی شیئر کرنا چاہوں گی. میں جب 2019 میں آئی نا تو 12 ربیع الاول, جیسا کہ ابھی بھی ماشاء اللہ ہے ربیع الاول چل رہا ہے, تو ربیع الاول کا مہینہ میں نے وہاں دیکھا. تو یہ تھا کہ میرا آخری دن تھا, اور اس وجہ سے ابھی کووڈ کی وجہ سے تو پرمٹ لینے کا تھوڑا سا ہے کہ آپ ریاض الجنہ کے لیے پرمٹ لیں گے. جب نہیں تھا تو فجر میں اور عشاء میں جو لیڈیز کے لیے ریاض الجنہ کی حاضری ہوتی تھی تو میں کوشش کرتی تھی کہ دونوں ٹائم جاؤں, نہیں تو ایک وقت تو ایک دن میں لازمی ہوتا تھا, ورنہ آلٹرنیٹ ڈیز میں تو ڈیلی ہی مطلب 2 ٹائم جاتی تھی. اب میرا جس دن لاسٹ ڈے تھا نا تو مدینہ میں میری ایک فرینڈ تھی, تو وہ لے گئی کھانے پہ. اس وقت تقریباً 10-10:30 بجے میں جاتی تھی تو دروازے کھلے ہوتے تھے ریاض الجنہ کے لیے. تو میں نے اسے بولا بس اتنے بجے تک ہمیں واپس چھوڑ دینا کیونکہ آج میری آخری زیارت ہے اس سال کی. اچھا مجھے لگتا ہے کہ جس دن آپ پہنچتے ہو اس دن آپ کی تڑپ مانگنے کی الگ ہوتی ہے اور جس دن آپ جا رہے ہوتے ہو, کیونکہ ایک تو آپ پہنچے ہوتے ہو تو بڑی تڑپ سے پہنچے ہوتے ہو, پھر جس دن آپ جا رہے ہوتے ہو آپ کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ اب میں نے کب واپس آنا ہے. تو وہ ایک جو آخری دن کی تڑپ ہوتی ہے وہ دعائیں ہوتی ہیں, تو مجھے وہ مانگنی تھی. جب میں واپس آئی, اور میں بالکل ٹائم سے واپس آئی, لیکن سارے دروازے بند تھے. اب جب میں نے دروازے بند دیکھے تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگا کہ شاید میری کوئی حاضری قبول ہی نہیں ہوئی, شاید میرا آنا ہی قبول نہیں کیا گیا. میں کیوں یہاں کی حاضری چھوڑ کے باہر چلی گئی. تو میں اپنے ہی گلٹ میں تھی, اور شاید میں لائف میں کبھی اتنا نہیں روئی ہوں گی جتنا میں وہاں روئی کہ مجھے بھی اندر آنا ہے نا. تو مجھے اپنے پاپا والی بات یاد آئی, کیونکہ میں اس وقت ایک شورتی کھڑی تھی جو مین دروازے پہ, تو میں اس کو بول رہی تھی سمجھانے کے بھائی مجھے جانے دیں, میرا آخری دن ہے. مجھے اپنے پاپا والی بات یاد آئی کہ میں اس سے کیوں بول رہی ہوں, میں ان سے بھی تو بول سکتی ہوں نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اگر چاہا تو میں اندر جاؤں گی انشاءاللہ. پھر میں نے بس دعا کی, لیکن کافی دیر ہو گئی. پھر میں نے سوچا کہ اب جانا ہی ہے واپسی کی طرف. تو جہاں سے خواتین آ رہی تھی, وہ جو ٹینٹ سا لگا دیتے ہیں وہاں سے خواتین آ رہی تھی, میں ادھر جا کے بس ان کو حسرت سے دیکھنے لگی کہ کاش میں بھی چلی جاتی تو میں بھی ابھی نکل رہی ہوتی. بس میں جیسے ہی مڑی ہوں تو وہاں کی وہ شورتی کہتے ہیں, وہ شاید ایسے ہی کہتے ہیں, ہم نے یہی سنا ہے, تو وہ اس نے مجھے آواز دی ایسے حج جا. تو وہ میں اس کو دیکھنے لگی تو اس نے مجھے کہا سلاد. وہ آنے والے راستے سے اس نے مجھے اندر کر دیا. میں جو پہلے ہی نہیں سمجھ پا رہی تھی, اب اس نے مجھے عربی میں کچھ بولا, مجھے نہیں سمجھ آیا. میں جیسے اندر گئی, ایک وہی دوسری کوئی شورتی میرے اوپر چیختی ہوئی آئی نا کہ میں آنے والے مطلب جانے والے راستے سے آ رہی ہوں. وہ کچھ بہت چیخنے لگی. میں پہلے ہی رو رہی تھی تو میری تو اور ڈر کے ہمارے حالت. میں واپس باہر آئی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی, میں اس کو تھوڑا سمجھایا کہ جو واپس بھیجا, اس نے میرا ہاتھ پکڑا, اسی جو میرے اوپر چیخ رہی تھی اس کو میرا ہاتھ پکڑوایا, وہ مجھے پہلی صف میں لے کے گئی. اور اس کے بعد میں 3-3.5 گھنٹے تک وہاں تھی. اور آپ یقین کریں کہ پورا ریاض الجنہ خواتین سے خالی ہو گیا, صرف کام کرنے والی خواتین یا صرف وہ جو ساری وہاں کی مینجمنٹ والی تھی وہ تھی. ایون میں نے اسے بولا بھی کہ میں جاؤں تو وہ مجھے ہر صف میں کہے نہیں یہاں بھی سلاد. تو شاید میں نے جتنا لیڈیز کا سیکشن ہے ہر صف میں جو ہے وہ نفل ادا کیے. وہ حاضری میرے لیے ایسی تھی کہ واقعی میں
اگر آپ دل سے مانگو تو بند دروازے بھی آپ کے لیے کھل سکتے ہیں. بے شک بے شک. ابھی ماشاء اللہ آپ اپنے والدین کے ساتھ عمرے پہ آئی ہیں رائٹ؟ تو یہ سارا سلسلہ کس طریقے سے ہوا؟ آپ نے بتایا تھا جو ابھی ایسا ہے کہ جیسا میں نے بتایا کہ ابھی اس حالات میں سوچنا، جیسے کہ کووڈ کے بعد سارے کاروبار لوگوں کے خراب ہو گئے ہیں، جابس کی سچویشن ایسی ہے، ایسے میں صرف دعا ہی کر رہی تھی کہ اللہ پاک مجھے اتنا نواز دے یا کچھ ایسا انتظام کر دے کہ میں خود اپنے پیرنٹس کے لیے ایک وسیلہ بن پاؤں یہاں پر لانے کا. یعنی کہ میرے لیے اتنے بڑے اعزاز کی بات ہو کہ میں اپنے پیرنٹس کو لے کر آؤں، ان کی کوئی ٹینشن نہ ہو. تو ایسا ہوا کہ بس ٹریول ایجنسی کی طرف سے مجھے کانٹیکٹ کیا گیا اور انہوں نے مجھے اسپانسر کیا ایز اے ناطقہ. اور میں یوٹیوب پر عمرہ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی بنا رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بہت اچھی انفارمیشن دے رہی ہیں تو آپ مزید بھی پرووائڈ کریں گی، ظاہر سی بات ہے. تو اس طرح بس یہ بلاوے کا جو سسٹم ہے یہ بنا ہے اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں جی میں یہاں پر. سبحان اللہ. تو ابھی آپ لوگوں کا مدینہ منورہ کی ٹرپ باقی ہے رائٹ؟ جی بالکل ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو پھر مدینہ منورہ بھی آپ جب جائیں تو ہم لوگوں کی سب کی طرف سے لوگوں کی طرف سے سلام ضرور پیش کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی تڑپ کے ساتھ جائیے گا جو اب تو اور زیادہ آپ لوگوں کو وہ ہوگا جاتے ہوئے، کیونکہ اب ماشاء اللہ آپ 2-3 دفعہ جا چکی ہیں رائٹ؟ چوتھی بار انشاءاللہ یہ سفر ہے. اللہ پاک، میں ابھی اس دن بھی دعا کر رہی تھی، امی سے ایسی بات کری تھی، میں نے کہا یہ چوتھی بار، کبھی میں ایسے بولوں یہ 400 بار میں جا رہی ہوں تو کتنا اچھا لگے. لیکن وہی بات ہے کہ وہاں جتنا مل جائے نا وہ بھی کم لگتا ہے، بس بار بار حاضری کی دعا رہتی ہے. جویریہ، مدینہ منورہ کے سکون کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کو آپ ایکسپلین کریں جو ابھی تک مدینہ منورہ نہیں آئے. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ مدینہ منورہ جا کے آپ کے اندر خود آپ ایک سکون اور ایک ایسا احساس جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں خود ہی جو ہے وہ کامنس آ جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ درگزر کرنے والے بھی تھوڑے بن جاتے ہیں. میں نے خود مدینہ منورہ میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت غصے والے یا شارٹ ٹیمپرڈ، کہ وہ بہت کام ہو جاتے ہیں. اور جو سکون ہے، اتنے لوگوں کے باوجود وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے. مطلب جب آپ اپنے نفل ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے، تو آپ کو ایسا فیل ہوگا یہاں کوئی بھی نہیں ہے، بس مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے اور میں ہوں. تو وہ جو سکون ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. تبھی بس لوگ یہاں آنے کے لیے اتنی دعائیں اور فریاد کرتے ہیں. بس اللہ پاک سب کو بار بار آنا نصیب. آمین یا رب العالمین. یہاں پہ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ اتنا تڑپتی تھیں، آپ کے والد صاحب اتنا تڑپتے تھے آنے کے لیے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ یہاں آنے کے خواہش مند ہیں اور ان کے وسائل نہیں ہیں. ان کے اندر وہ تڑپ ہے، دعائیں ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن وسیلہ نہیں بن رہا. تو ان کے لیے کوئی ایموشنل یا کوئی ایسا آپ کا اپنا تجربہ جو آپ شیئر کریں کہ کس طرح یقین ان کا پختہ ہو اس بات پہ کہ بلاوا آئے گا اور وہ آئیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہاں پر میں ایک بات شیئر کروں گی کہ جس طرح میں اپنی جب کسی سے بھی بات شیئر کرتی ہوں نا کہ میں پہلی بار ایسے آئی، تو میں آپ کو دوسری بار کا یقین پختہ کرنے والا ایک اپنا ہی واقعہ بتاتی ہوں. 2018 کی یہ بات ہے اور 2018 میں ہم گھر شفٹ کر رہے تھے. تو مطلب امی پاپا ہم لوگ گھر شفٹ کر رہے تھے. تو ہمیں ایسے تھا کہ بس ابھی گھر شفٹ کرنا ہے، کچھ سامان وغیرہ لینا ہوتا ہے. تو میں باہر گئی امی کے ساتھ، تو وہاں پر بیگ مل رہے ہوتے ہیں، جس طرح باہر لوگ ٹھیلوں پہ بیگ نہیں بیچ رہے ہوتے. مجھے ایک اچھا لگا تو میں نے امی کو ایسے ہی بولا، امی یہ دلا دو مجھے، عمرے پہ لے کے جاؤں گی. تو امی نے کہا پاگل ہو گئی ہو، ابھی تو کوئی جانے کا پلان نہیں. میں نے کہا اچھا لے کے تو رکھ لوں. بہرحال بہت لڑ کے وہ لے لیا. اب وہ ہم نے اپریل کی 12 تاریخ کو گھر خالی کیا تھا، 12 اپریل 2018. اور 22 اپریل کی وہ رات تھی، کیونکہ 22 اپریل کو جیسے مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ جب آپ کی ایسی ایموشنل باتیں جو مل جاتی ہیں نا ڈیٹ سے، تو آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں، ہمیشہ یاد رہتی. تو 22 اپریل کی رات تھی اور تہجد کا وقت تھا. چونکہ مجھے اس وقت 11 سال ہو گئے تھے آئے ہوئے، تو میں نے بڑی شدت سے یہ دعا مانگی اور میں بڑا رو کے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ تو مجھے بلا نہیں رہا، اتنے سال ہو گئے، اب مطلب اب تو اصل میں اب تو ہی میں جانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اس وقت تو بس میں پہنچ گئی تھی، مجھے شوق نہیں تھا. آپ یقین کریں نیکسٹ ڈے ایک ایسی خاتون کی میرے پاس کال آئی جن سے میں ابھی تک بھی کبھی نہیں ملی ہوں. انہوں نے مجھے عمرہ اسپانسر کیا. انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا آپ نے عمرے پہ جانا ہے. اس وقت یہ لگا تھا کہ شاید کوئی فیک کالز نہیں ہوتی، اتنے پیسے دے دیں آپ کو انعام ملے گا، یہ ملے گا. لیکن وہ ایسا میرا ایکسپیرینس تھا. اس دن پہلے بھی ہم جا چکے تھے ایسے ہی، لیکن اس دن میرا یہ یقین پختہ ہوا کہ اصل میں نا ہمیں مانگنا نہیں آتا.
مجھے یہ لگتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا. جیسے میرے پاپا بچپن میں ہر چیز جب ہم کہتے تھے نا تو وہ کہتے تھے بیٹا ساتھ میں خیر و عافیت مانگا کرو, کیونکہ خیر و عافیت میں سب کچھ آ جاتا ہے, اچھی صحت, اچھے رشتے, مطلب سب کچھ آ جاتا ہے, ہاں سب خیر آ جاتی ہے. تو جو بھی مانگو خیر و عافیت کے ساتھ مانگو. مجھے لگتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا. تو جتنے لوگ نہیں گئے یا جن کے وسائل نہیں ہیں, سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ آپ نے صرف یہ توکل رکھنا ہے کہ جس دن اللہ نے آپ کا بلاوا لکھا ہے, تو کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ جا سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. جس دن آپ کا بلاوا یہاں ہے آپ نے ہر حال میں آنا ہی آنا ہے. بس آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ تو دے سکتا ہے نا, مطلب تیرے دینے میں تو کوئی کمی نہیں ہے, تو بس ابھی کا ابھی عطا کر دے. یہ مال وغیرہ تو دنیاوی چیزیں نا. ہاں, ایک بار میں نے ایک جگہ سنا تھا اور بڑی ہی پیاری بات مجھے لگی, پتہ نہیں آپ لوگ اتفاق کریں گے نہیں کریں گے, سب کی اپنی سوچ ہوتی ہے, لیکن میں نے کسی سے سنا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں یہ مانگتے ہیں اللہ اگر حق میں بہتر ہے تو عطا کر دیں, لیکن ہم یہ بھی مانگ سکتے ہیں یا اللہ مجھے یہ چاہیے ہے تو اسے میرے حق میں بہتر کر دے. تو وہی تو بہتر کرنے پہ قادر ہے, مطلب جو دنیا چلا رہا ہے, جس کی دنیا ہے, وہ چاہے تو وہ چیز ہمارے حق میں بہتر کر سکتا ہے. تو ہمیں صرف مانگنا ہے. اصل میں ہم مانگتے نہیں ہیں. اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے پیسے والے چلے جائیں گے ہم رہ جائیں گے, تو مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. تو بس صرف مانگنا ہے اور مانگنے کے بعد ملتا ہے. یہ ایگزامپل میں ہوں, یہ تیسری دفعہ میں ایسے ہی آئی ہوں الحمدللہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اسی مانگنے پہ ابھی آپ نے ہمیں راستے میں گاڑی میں آتے ہوئے ایک زبردست قسم کا قصہ سنایا تھا, وہ ذرا ہمارے ویورز کو بھی سنائیے. وہ آنٹی کا بالکل. تو وہ والی بات میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی جیسا کہ آپ نے بھی بولا جو لوگ نہیں گئے ان کے حوالے سے بھی یہ بات ہو جائے گی. ایک ابھی ذی الحج کی ہی بات ہے کہ پاکستان میں 8 ذی الحج تھا, تو اس دن مجھے کال آئی سعودی کے ایک نمبر سے. تو وہ کیونکہ یہاں پہ واٹس ایپ نہیں چل رہا ہوتا کالنگ پہ, وہ مجھے کال کر رہی تھی, تو انہیں شاید نہیں پتہ تھا کہ واٹس ایپ نہیں چلتا. انہوں نے پھر مجھے وائس نوٹ کروایا, وہ بھی کسی اور سے, انہیں یوز نہیں کرنا آتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جویریہ کمال ہے میلاد پڑھتی ہیں. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا نمبر کسی سے لیا ہے, میں حج کر نہیں پاتی اگر میں تم سے بات نہیں کرتی, کیونکہ میں تمہاری وجہ سے حج پر آئی ہوں. میں بڑا حیران ہوئی کہ میری وجہ سے. انہوں نے کہا تم نے میلاد میں اپنا قصہ بتایا تھا کہ تم اس طرح اللہ پہ توکل رکھ کے وہاں پہنچ گئی تھی. تو میں چونکہ میں ماسی مطلب جس طرح ہاؤس ہیلپ ہے, انہوں نے کہا کہ میں ایک ہاؤس ہیلپ ہوں اور اس طرح کام کرتی ہوں. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ڈرائیور ہیں. ہم تو انہوں نے کہا کہ افورڈ نہیں کر سکتے 1 روپیہ بھی. تو میرے ہسبینڈ کے جو صاحب ہیں وہ جا رہے تھے حج پہ, ان کے کچھ پرابلمس ہو گئے پرسنل, وہ گئے نہیں, تو انہوں نے ہمیں حج پہ بھیج دیا. تو وہ بتا رہی تھی کہ ایک بندے کا پیکج جو ہے وہ پاکستانی 25 لاکھ روپے کا تھا, یعنی کہ دونوں کا جو ہے وہ 50 لاکھ کا پیکج تھے. ساتھ میں انہوں نے انہیں 5,000 ریال دیے کہ وہ خود لوگوں سے خود کو کمتر نہ سمجھیں, کہ لوگ اگر خود کچھ پرچیز کر رہے ہیں تو وہ بھی کریں. انہیں اسمارٹ فونز دلوائے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کا ارینج کیا ٹرپ کا. اور وہ ہر روز مجھے کال کر کے یہی کہتی تھی دیکھو میں دارالتوحید میں رہ رہی ہوں, یہاں سے نظر آتا ہے. تو ان کا جو یقین تھا وہ اس طرح, آپ کو نہیں پتا ہوتا کون سی بات کب کس پر اثر کر جائے. پھر آخر میں مدینہ چلی گئی. وہ مدینہ میں ایک رات ان کی کال آئی, تو پاکستانی وقت کے مطابق 4 بج رہے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ابھی واپس آئی ہوں اور میں جنت البقیع کے سامنے کھڑی تھی. تو ہمارے گھر کے پاس بھی قبرستان ہے, لیکن وہاں سے وحشت آتی ہے. یہاں کا قبرستان ایسا ہے کہ میں گھنٹے سے کھڑی تھی اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا. تو بس وہ کہنے لگی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نا یہیں پہ رہ جاؤں. اور نیکسٹ ڈے ان کے ہسبینڈ کی کال آئی میرے پاس, تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق 7 بج رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ان کی عصر میں دوسری رکعت میں سجدے میں موت ہوئی. سبحان اللہ. انہیں کچھ نہیں تھا. انہوں نے مجھ سے خود بات کی تھی 1 رات پہلے. ایک صحیح صحت والی وہ خاتون تھی, لیکن جس تڑپ سے انہوں نے حج مانگا, عمرہ مانگا, وہ بھی ان کو ملا. اور وہ پیکج ملا جس کے لیے ایک نارمل انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا. 5 اسٹار پیکج ان کو ملا. پھر ان کو جنت البقیع چاہیے تھی تو ان کو وہ بھی ملی. ان سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اصل میں صرف مانگنا ہے. بندے کا کام جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, پیسہ چاہیے ہے. اصل میں کام ہے مانگنا. انہوں نے شاید اس کو دل سے مانگ لیا کہ ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. بالکل اصل جو چیز ہے وہ جذبہ ہے کہ جس جذبے سے انہوں نے مانگا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عطا کیا. اور اسی طرح اس کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے جا کے لگژری طریقے سے عطا کیا. اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی جب انہوں نے پہلی بار یہ بات کہی کہ میں صرف تمہاری وجہ سے آئی ہوں.
تو اس دن میں نے یہ سوچا کہ واقعی ہم اپنی بات کہہ تو دیتے ہیں دوسرے کو, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس کے دل پہ کس طرح وہ بات اثر کر جائے گی, اور کس طرح وہ بات کسی کی زندگی میں اتنا بدلاؤ لے کر آئے گی کہ ہر چیز اسے مل جائے گی کیونکہ اس نے توکل کیا ہے. بالکل. اور یہ مانگنے سے ہی ریلیٹڈ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اگر ساری چیزیں ہماری نصیب میں لکھی ہوئی ہیں اور لوح محفوظ میں سب چیز لکھی ہوئی ہیں تو ہم مانگیں کیوں؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کا سمپل یہ جواب ہے کہ شاید مانگنے سے ہی لکھا ہوا ہے. بالکل, وہ یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے تو آپ کو ملے گا. تو بس وہ ہم اللہ پاک ہم سب کو مانگنے والا بنا اور پھر اتنا دے کہ ہم اس کا شکر بھی ادا کر سکیں جب وہ نوازتا ہے. تو بالکل 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 ماشاء اللہ تبارک اللہ. آپ سے بات کر کے میرا اب یہ دل کر رہا ہے کہ اب نیکسٹ ویکینڈ جو آ رہا ہے میں اس پہ پھر مدینہ منورہ جاؤں, اور مجھے بہت اچھا لگے گا کیونکہ نیکسٹ ویکینڈ میں بھی وہیں ہوں گی. ارے واہ زبردست ماشاء اللہ. اچھا تو اب ذرا ہم آپ کے یوٹیوب چینل اور اس سے بھی آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہے ماشاء اللہ جویریہ کمال کے نام سے, تو اس پہ آپ کیا کرتی ہیں, کیا بتاتی ہیں, کیا ٹپس ہیں, کیا کانٹینٹ ہے آپ کا؟ شروع میں یہ تھا کہ جیسے میلاد وغیرہ پڑھتے تھے یا میں اپنے گھر میں میلاد ارینج کرتی تھی تو میں نے انہی کی ویڈیوز اپلوڈ کر لی تھی. بعد میں کچھ بھی اپلوڈ کر دیا دل کیا. لیکن ایک بار نا میں اپنی ایک فرینڈ سے بات کری تھی, مطلب عمرے پر جو بھی لوگ آتے تھے تو میں ان سے اپنا ایکسپیرینس سب سے پہلے تو یہ تھا کہ 2018 میں جب میں آئی, چونکہ میں بچپن میں آئی تھی تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے پتہ نہیں تھی. تو جب 19 میں آئی نا تو میں نے ایسے ہی چلتے پھرتے, ایون اس وقت کی اگر میں اپنی ویڈیوز دیکھوں مجھے نہیں پتا کیمرہ کیسے پکڑتے ہیں. لٹرلی میں چل رہی ہوتی تو کیمرہ یوں ہی ہل رہا ہے کیونکہ نہیں پتا ہوتا تھا. لیکن وہ جیسے تیسے میں نے کچھ ایسی ویڈیوز بنائی تھی کہ کچھ انفارمیشن میں دے سکوں یا کچھ دکھا سکوں. پھر اس کے بعد جب ابھی کووڈ کے بعد اسٹارٹ ہوا نا اگین عمرہ, تو میری کافی سارے لوگ گئے تو میں ان سے ایسی بتاتی تھی یہ کرنا وہ کرنا, بھائی ایسی ٹپ کرو گے تو یہ ہوگا, ایسے کرو. کافی سارے لوگوں نے مجھے کہا تو تم اپنے چینل پر یہ کیوں نہیں بتاتی. اور لٹرلی آپ یقین کریں میں نے وہ بتانا جب اسٹارٹ کیا ہے تو اتنا اچھا مجھے جو ہے وہ رسپانس ملا. اور سب سے بڑھ کر رسپانس تو مجھے یہ ملا کہ ابھی میں مکہ میں ہوں, مجھے آج میرا 4تھا دن تھا ماشاء اللہ سے. تو جتنے دن مجھے ہو گئے ہیں اتنے لوگ ملتے ہیں ماشاء اللہ. اور جب کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کے عمرہ کے ٹپس کی وجہ سے ہمارا سفر آسان ہوا, تو مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ میری امی کو خوشی ہوتی ہے. کیونکہ جیسے ہمارے شہر کراچی میں تو لوگ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ پہچان جاتے ہیں, ہم میلادوں میں بھی جاتے ہیں, لیکن شہر مکہ میں عزت ملنا اور وہی آپ والی بات عزت و تکریم والی شہرت ملنا کہ لوگ آپ سے ملیں, آپ کو پہچانیں. آپ تو اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ لوگ جب پہچانتے ہیں اور پھر اس طرح شہر مکہ میں پہچانے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل. تو میں نے کافی ساری ویڈیوز ایسی بنائی جس کے اندر عمرہ کے ٹپس, جیسے کہ آپ اپنے عمرہ کو کے سفر کو جیسے اکنامیکل کیسے بنا سکتے ہیں یا سستی چیز کہاں ملے گی, اس طریقے کے ٹپس دینا شروع کی. تو مجھے لگتا ہے لوگوں کو اس کی بہت ضرورت تھی, تو کافی اچھا رسپانس ملا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں آپ کی بات کو ریفریز کروں کہ آپ کے چینل پہ اگر جو بھی جائے گا ان میں سے دیکھ کے پہلی دفعہ اور وہ عمرے پہ بھی پہلی دفعہ آ رہا ہوگا تو اس کو کافی ہیلپ ملے گی, ٹپس وغیرہ ملے گی انشاءاللہ بالکل ملے گی. تو ابھی ماشاءاللہ آپ یہاں پہ آئی بھی ہیں تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ خود بھی دیکھیں گی, خود شوٹ کرنے کا بھی موقع ملے گا. تو آگے کوئی ایسا پلان ہے مزید کچھ ٹپس وغیرہ کا؟ بالکل, میں ابھی جتنی ایسی چیزیں ہیں, کچھ لوگ اپنے سوال کر رہے ہوتے ہیں یا تو کامنٹ پہ یا انسٹاگرام پر کہ بھائی یہ بھی ہمیں بتا دیں, یہ بھی بتا دیں, تو اس سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیز بھی بتانے والی ہے. کیونکہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے نا جو چیز ہمیں پتہ ہے تو سب کو پتہ ہے. جی یہ ایسا لگتا ہے کہ جی یہ مجھے پتہ ہے تو یہ سب کو پتہ ہے. تو وہ اب اندازہ ہوا کہ نہیں, جو لوگ نہیں آئے نا انہیں نہیں پتہ. تو کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ اپ کمنگ ویڈیوز میں آنے والی ہیں انشاءاللہ رحمان. آپ لوگوں کو جویریہ کمال کے چینل پہ عمرہ سے ریلیٹڈ, مدینہ منورہ سے ریلیٹڈ ہر قسم کی اس ٹائپ کی انشاءاللہ ٹپس ملیں گی. اور ہماری یہاں پہ اسی کے ساتھ ساتھ پوڈ کاسٹ ختم نہیں کر رہے ہم, اسی کے ساتھ ساتھ یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ رحمان آپ جلدی حج بھی کریں, اپنے والدین کے ساتھ کریں, اور پھر اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ اپنے چینل پہ حج کی ٹپس بھی شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. لوگوں کو اس کی ضرورت ہے انشاءاللہ. میں نے جب آپ کا حج ایکسپیرینس دیکھا تھا, اپنی امی کے ساتھ دیکھا تھا, تو میری امی بھی اس بات کو لے کر بہت خوش تھیں کہ اصل میں لوگوں کا کیا ہوتا ہے, ہم پہلے کے دور میں یہ لگتا تھا کہ جب آپ بہت بوڑھے ہو جاتے نا, جب لوگ حج عمرہ آتے تھے, تو اصل میں حج عمرہ اتنا مشقت کا کام ہے کہ وہ جوانی میں جو ہو جائے نا اگر, تو بہت اچھا ہے. تو میں جب 2019 میں آئی تھی اور زیارت پر گئی تھی, یعنی کہ حج کے مقام دیکھے تھے,
اس وقت بھی یہی دعا تھی کہ یا اللہ تم بس جوانی میں حج کروا دے, کیونکہ جو جوانی کا حج ہے نا اصل میں آپ اس میں سب کچھ اپنے اون پہ کر سکتے ہیں, مشقت کر سکتے ہیں. تو بس آپ کی یہ دعا بہت خوبصورت ہے, بس آپ دعا کریں ایسا ہو پائے باذن اللہ. آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا اس چیز سے ریلیٹڈ. پلس یہ کہ جو جوانی میں عبادت کرنے کا مزہ آتا ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور اس میں آپ اپنی فل انرجی کے ساتھ کرتے ہیں, ہر چیز کو اپنے حواس میں کرتے ہیں, سمجھ کے کرتے ہیں, تو وہ بالکل ایک الگ وہ ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس موقع ہے حج پہ آنے کا اور آپ جوان بھی ہیں, مطلب خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ بوڑھے ہیں تو بس وہ چھوڑ دیں تمنا, نہیں, آپ بالکل آئیں, اللہ کا گھر ہے, آپ آ کے دیکھیں. لیکن اگر آپ جوان ہیں اور آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ آ سکتے ہیں عمرے پہ, حج پہ, تو ضرور آئیں. مطلب یہ اپرچونٹی مس نہیں کریں. اور ایک دفعہ جب آپ آ جائیں گے, جیسے کہ جویری نے کوٹ کیا کہ آپ ایک دفعہ جب آ جائیں گے تو بس پھر اس کے بعد تو پھر آپ کا سلسلہ اسٹارٹ ہی ہو جائے گا نا, پھر وہ تڑپ دوبارہ بار بار آئے گی. اور جوان ہیں اور استطاعت ہے تو ابھی ہی حج کا ڈیسیجن لے لیں. یہ نہیں سوچیں کہ جب سارے کام ہو جائیں گے بڑھاپے میں یا ایک سرٹن ایج میں جا کے آپ حج کریں گے, کیونکہ بہت مزہ آتا ہے جوانی میں, اور جب آپ بالکل ہر طرح سے انرجیٹک ہوتے ہیں تو ہر چیز ہر عبادت میں. اچھا کافی سارے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں وہ کہتے ہیں جیسے بچوں کی شادیاں ہیں یا بے شک ہر کام ہی ہے, لیکن ہمیں زندگی اور موت کا ایک پل کا بھی نہیں پتہ ہوتا. بے شک تو اگر آپ اپنی ہر ذمہ داری کو ضروری سمجھ رہے ہیں تو حج بھی تو ہم پر فرض ہے نا, تو اس کو بھی آپ نے پہلے ہی رکھنا ہے. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بچی کی شادی یا بچے کی شادی کس ایج میں کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے, تو یہ سب کام کے ساتھ آپ کو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ حج بھی فرض ہے. تو فرض جتنی جلدی ادا کر لیا جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو اس چیز کو لے کے مطلب اسٹریس میں نہ آ جائے کہ بس ہمیں حج کرنا ہی کرنا ہے. حج فرض ہے بے شک, بٹ اس صورت میں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو صاحب استطاعت ہیں, تو اگر صاحب استطاعت نہیں ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں, جیسے جویری نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور رچ بس کے مانگیں. پھر اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرے تو پھر بتائیے گا کمنٹ میں آگے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے پورا نہیں کیا. ایسا نہیں ہو سکتا ویسے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کو کسی کا مانگنا بھی بہت پسند آ رہا ہوتا ہے, تو اس کی بھی شاید آزمائش ہوتی ہے کہ کیا وہ اتنے دن صبر کرے گا نہیں کرے گا, کیا وہ اللہ کے اوپر توکل سے جو ہے وہ تڑپ پسند ہوتی ہے شاید اللہ تعالیٰ اللہ پاک کو وہ تڑپ سے مانگنا پسند ہوتا ہے. تو اگر آپ کو نہیں بھی مل رہا تو بس یہی ہے کہ اللہ پاک کو آپ کا مانگنا کتنا پسند ہے, یہ بھی بہت تسلی دینے والی بات ہے. بالکل بالکل ماشاء اللہ. اور مانگتے رہیے اور امید نہیں رکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. بالکل جیسے تسلی دینے والی بات ہے, تو مجھے اپنے پاپا کی ایک بات یاد آئی. ایک جب میں 2018 میں آئی تھی تو میرا ہوٹل تھوڑا دور تھا, تو میں نے اپنے پاپا کو کال پر ایسے ہی کہا, میں نے کہا پاپا ہوٹل نا بہت دور ہے, مطلب کہ ہمیں مطلب شٹل سروس والا ہوٹل تھا, تو وہ ایک طرف سے دوسری طرف ایک پوائنٹ پہ ہمیں چھوڑتے تھے, پھر ہم بہت پیدل جاتے تھے. اچھا اس وقت میں یہ پیدل بہت لگتا تھا, ابھی تو بڑا اچھا لگتا ہے ان روڈس پہ چلنا. تو میرے پاپا نے مجھے کہا کہ جب مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں نا تو ثواب ملتا ہے, اور جب مسجد الحرام کی طرف چل کر جائیں گے تو کتنا ثواب ملے گا, اور ایک ایک قدم کے بدلے آپ کو کتنا ثواب ملے گا. آپ یقین کریں نیکسٹ ڈے سے مجھے چلنا اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں سوچتی تھی گاڑی سے پہلے ہی اتر جاؤں تاکہ اور قدم چلیں. تو مجھے لگتا ہے ہر چیز میں آپ اس چیز کو پازیٹیو وے میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں. بالکل. اور مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی جو بھی عبادات ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اگر میں غلط کہوں تو آپ بالکل کامنٹ میں مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں, کہ یہاں پہ آپ کو تمام جو بھی آپ عبادات کرتے ہیں, جو بھی وہ کرتے ہیں, اس کا ڈبل ثواب ملتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو پھر ہر قدم کا مطلب آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے, تو کیا ہی بات ہے, زبردست. اچھا جویریہ, ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ماشاء اللہ کیو ٹی وی کی ہوسٹ بھی رہی ہیں, تو وہ والا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں, آپ کا کیسا رہا, کیا ہے, کیا کرتی تھیں, کیونکہ میں آج تک کبھی بھی کسی ہوسٹ سے ایسے ڈائریکٹ نہیں ملا, نہ ہی میں نے ان کا یعنی بیک اینڈ کا وہ نہیں سنا کہ کیا ہوتا ہے, بس وہ ٹی وی پہ جو شو آتا ہے وہ دیکھا, لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. تو آپ پلیز شیئر کیجیے ایز اے ہوسٹ کیسا آپ کا ایکسپیرینس تھا. اچھا ایسا تھا کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا, مجھے بولنے کا تھوڑا زیادہ, جو آپ کو اب تک اندازہ ہو ہی گیا ہوگا, تو مجھے بولنے کا ذرا زیادہ شوق تھا. تو مجھے یہ تھا کہ میں ہوسٹنگ کروں. پھر مجھے پتہ چلا کہ ARY QTV ٹی وی پہ آڈیشنز ہو رہے ہیں, کیونکہ انہیں فیمیل ہوسٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو میں نے بھی جا کر اپنا, اچھا میرا جو آڈیشن تھا وہ تھوڑا ٹرکی سا ہوا تھا, شاید ان کو پتہ تھا کہ سلیکٹ کرنا ہے یا جو بھی ہے. تو وہاں پر جتنے بھی پروگرامز آ رہے تھے, انہوں نے مجھ سے سب پروگرامز کے بارے میں پوچھا کہ اس کا انٹرو کر کے دکھاؤ یا اس کا. بعد میں میرے پاس کال آئی کہ آپ ایک پروگرام میں, جیسے
آپ سمجھ لیں کہ کسی اور کے پروگرام میں جب وہ آف پر تھیں تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ایز اے بیک اپ. ہاں تو وہ جب میں وہ پہلا میرا لائیو پروگرام تھا اور جب مجھے کال آئی کہ وہ میں نے لائیو کرنا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا خون خشک ہو رہا ہے, کیونکہ میں لائیو کیسے کروں گی. لائیو بولنا وہ بھی ریلیجیس پروگرام میں بہت ٹف ہوتا ہے, کیونکہ ایسے میں ایک تو اگر ہم اپنے خود ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں 6 بار بھی اگر فمبل ہوگا تو ہم اس کو کٹ کر کے ایڈٹ کر لیں گے, لیکن اگر لائیو پروگرام آپ کریں وہ بھی ریلیجیس پروگرام کریں تو آپ جو بھی بولیں گے ایک تو بڑی ذمہ داری ہے, ذمہ داری کے ساتھ بولنا ہے. لیکن چونکہ شوق تھا تو اللہ کا نام لے کر چلے گئے اور اللہ کا شکر وہ پروگرام اچھا ہوا. اتنا اچھا نہیں تھا جتنا اس کے بعد ہوئے, ظاہر سی بات ہے فرسٹ ایکسپیرینس جو آپ کا کیمرے کی لائٹس ہوتی ہیں, آپ کو وہ آئی ایف بھی لگاتے ہیں اور پھر وہ اب وہ بھی ان کی بھی سننا ہے جو کہ ہمیں کنٹرول روم سے بولا جا رہا ہے کہ اب اس سے بات کرنی ہے, اس سے بات کرنی ہے, بریک لینا ہے, اس کو سنتے ہوئے آپ نے اپنی بات بھی کرنی ہے. تو وہ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا تھا شروع میں, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اچھا ہوسٹ کو بڑا ہی ملٹی ٹاسکنگ ہونا پڑتا ہے, کیونکہ وہ یہاں پہ آئی ایف بھی لگی. اب کنٹرول روم سے اگر مجھے کہیں گے کہ آپ نے جی جویریہ ان سے بات کریں, اب اتنے میں اپنی بات روک کے نہیں پوچھ سکتی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اب میں نے اپنی بات کو بھی کنٹینیو رکھنا ہے اور آگے سے جی میں نے آپ سے بھی بات کرنی ہے یا آپ سے بھی بات کرنی ہے, تو اس طرح کر کے. لیکن میرا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا, مجھے ہوسٹنگ میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے, بہت زیادہ. مجھے بولنے کا بہت شوق ہے اور جس کے ساتھ جیسے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے, جیسا کہ آپ کہتے ہیں آپ کی پارٹیاں, تو ہم بھی شامل ہیں جی اس میں, آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھنے میں. تو ایک الگ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مینٹیلٹی ملے گی تو آپ زیادہ اچھا بول رہے ہوتے ہیں. نہیں تو کسی کے ساتھ پروگرام کرنے کا آپ لگتا ہے میں اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ کیا بولوں گی, لیکن کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ لگتا ہے کہ اچھا آدھے گھنٹے میں بس آدھا گھنٹہ اس میں کیا ہوگا. تو یہ ہر انسان کی بھی الگ بات ہوتی ہے. کبھی کوئی ایسا کچھ ہوا کہ مطلب ان ایکسپیکٹڈ کچھ ایسا ہو گیا ہو بیچ شو کے اندر, یا کوئی ایسا جس کو آپ نے سنبھالا ہو, یا کوئی چیلنج ہو ایسے اس چیز سے ریلیٹڈ؟ ایک ہوا تھا جب میں نے پہلا پروگرام, بڑا ہمارا کیو ٹی وی کا ایک پروگرام تھا, 12 ربیع الاول کی ٹرانسمیشن تھی, تو وہ میں نے کسی کے ساتھ, یعنی کہ ہماری ایک کو ہوسٹ تھی, ان کے ساتھ میں نے ہوسٹنگ کی تھی. تو جب وہ نعتیہ مقابلہ تھا اور ہماری کیو ٹی وی کا بہت بڑا نعتیہ مقابلہ تھا وہ, تو اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ جب ججز نے وہ اپنے جو رزلٹ دیے نا, تو جو میری کو ہوسٹ تھی نا انہوں نے غلط اناؤنس کر دیا. اوکے. اب لائیو پروگرام جا رہا تھا, میں ان کے برابر تھی, اب وہ میری سینئر ہیں, جتنی نعتخواں کھڑی ہیں وہ بھی میری سینئر ہیں, تو اب میں ڈائریکٹ تو نہیں بول سکتی لائیو میں کہ جی آپ غلط بول رہی ہیں. اب اس بات کو سمجھانا لائیو پروگرام میں میرے لیے تھوڑا ٹریکی تھا, لیکن سب کو یہ اندازہ ہوا کہ جی میں حاضر دماغ بہت ہوں, تو وہ بہت اچھا سنبھالا تھا. اور پھر ہماری کو ہوسٹ نے بھی اسے بہت اچھے سے سمجھا کہ میں کیا بول رہی ہوں. پھر وہ ججز بھی سمجھے کہ جی وہ ان سے جو پلس مائنس میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, اور انہوں نے جو لکھا وہ کو ہوسٹ سے پڑھنے میں تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, لیکن میری حاضر دماغی ایسی تھی کہ میں ان کے کارڈ پہ بھی پڑھ رہی تھی کیا لکھا ہے. تو یہ اچھا ہو گیا تھا. اس سے یہ تھا کہ ان کو یہ لگا کہ یہ اکیلے پورا پروگرام بہت اچھا کر سکتی ہے. تو ماشاء اللہ آپ ابھی جو لاسٹ پروگرام کر رہی تھیں وہ کیا, کون سا پروگرام تھا؟ زیادہ تر ایسے ہی پروگرامز وہاں پر ہیں جیسے کہ نعتیہ مقابلے, یا جیسے نئی جو بچیاں نعت سیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے پروگرام ہے. اور ایک پروگرام تھا جس میں ہم لائیو کالز شامل کرتے تھے, وہ پروگرام بہت اچھا تھا کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو, تو وہ ان کی اپنی فرمائشیں ہوتی تھیں, تو بہت اچھا لگتا تھا. تو جویریہ آپ نعت سکھاتی بھی ہیں پڑھنا؟ نہیں, میں نعت بالکل بھی نہیں سکھاتی. میں سمجھتی ہوں میں اس قابل نہیں ہوں کہ کسی کو کچھ سکھا سکوں, لیکن بس ایک بچی ہے جو کہ میرے ساتھ ہوتی ہے پچھلے تقریباً 7 سال سے. میں ایسے اسے سکھاتی نہیں ہوں, لیکن اس پر پتہ نہیں کیوں میرا بہت ہی دل ہے, بہت زیادہ. اور میری بڑی خواہش تھی, اس کی بھی بڑی خواہش تھی کہ ہم لوگ ساتھ یہاں آئیں, کبھی لائف میں انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور آئیں گے. وہ ایسے ہے کہ ہم لوگ مل کر میلاد بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ میں بولتی زیادہ ہوں تو میں بول زیادہ لیتی ہوں. پھر ہم جب مل کے میلاد پڑھتے, جیسے ابھی ہم آفر بھی بات کر رہے تھے کہ جب مل کے ایک پڑھنے کا ماحول ہوتا ہے, جب 2 بندے مل کر پڑھتے ہیں ایک الگ ماحول ہوتا ہے. تو اس طرح کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ میری اسٹوڈنٹ ہے یا میں اسے سکھاتی ہوں, تو ہاں بہت ساری باتیں میں اسے ضرور سکھاتی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے نعت سکھانا بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور سب سے بڑی بات میں ایک بات کہوں گی, نعت مجھے لگتا ہے سر, لے, طرز پر ڈپینڈ نہیں کرتی. نعت ڈپینڈ کرتی ہے دل پر, ایموشنز پہ. میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی سنا ہے
جن کی طرز خراب ہے، مجھے بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن وہ نعت آپ کو رلا دیتی ہے. بے شک. تو اصل میں نعت مجھے لگتا ہے صرف دل سے پڑھنے کا نام ہے، کہ جب آپ دل سے پڑھیں سامنے والے پہ اثر کرے، بس یہی نعت ہے. زبردست. جو نعت اصل میں نعت کا جو حق ہے نا وہ ادب کے ساتھ اور دل کے ساتھ پڑھنے کا ہے. تو میں یہ بات کروں گی کہ اکثر لوگوں نے اس کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے کہ آپ نے بہت سیکھنا ہے، کرنا ہے. اصل میں اگر آپ دل سے پڑھیں نا، پوری آڈینس جو میلاد کی ہوگی نا وہ رو پڑے گی. صحیح. اور میں ابھی بھی جس آنٹی کی میں نے آپ سے بات شیئر کی، انہوں نے مجھے جس میلاد کا بتایا تھا کہ وہ مجھے ملی تھی، وہاں پر تقریباً 2,500 سے 3,000 خواتین کا ماشاءاللہ مجمع تھا. اور آپ یقین کریں ہم اس میلاد سے جب نکلے تھے تو میری امی یہی کہہ رہی تھی کہ پن ڈراپ سائلنس تھی، مطلب لوگ اس طرح سن رہے تھے ماشاءاللہ. تو بس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دل سے پڑھیں نا اور سامنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر لیں، بس پھر آپ اس کو پہنچا دیتے ہیں وہاں پہ، چاہے وہ گیا ہو یا نہیں گیا ہو. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب ماشاءاللہ جیسے وہ بچی کی انسپریشن آپ ہیں، آپ کی انسپریشن کون ہے؟ اچھا میری انسپریشن ویسے تو کافی سارے لوگ ہیں، لیکن آپ سب نے بھی سنا ہوگا حوریہ فہیم. ایز اے نعت خواں تو وہ میری انسپریشن ہے، لیکن یہاں پر میں یہ بات بتاؤں گی کہ ایز اے پرسن وہ میری انسپریشن زیادہ ہے. جس طرح وہ اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھتی ہیں، جس طرح وہ اپنے سینئرز کا ادب کرتی ہیں، جس طرح وہ دوسروں کی ٹانگ نہیں کھینچتی، جس طرح وہ دوسروں کو گراتی نہیں ہیں، جس طرح وہ دوسروں کو دوسروں کی نظروں میں نہیں گراتی یا یہ نہیں سمجھتی کہ یہ میری سیٹ ہے تو بس یہ میرا ہی نام ہے. وہ اس چیز میں میری انسپریشن بہت زیادہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ ان سے ہی سیکھا ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ نعت میں ہی ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے وحید ظفر قاسمی صاحب کا، ان سے ریلیٹڈ آپ کے کیا ویوز ہیں، پلس ان کی کوئی نعت اگر آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں. ابھی جو میں نے پہلی نعت پڑھی وہ فاصلوں کو تکلف، یس انہی کی ہے. جی مشہور زمانہ جو ہے وہ ان کا کلام ہے پڑھا ہوا. اور ایسے جو نعت خواں تھے ہمارے لیجنڈس، ابھی اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، لیکن جیسے وہ ہیں صدیق اسماعیل، خورشید احمد مرحوم تھے، فصیح الدین سہروردی ہیں، ایسے جو نعت خواں تھے مجھے لگتا ہے اب وہ والی بات نہیں ہے. اب نعت خوانی میں نا مجھے لگتا ہے جیسے اگر میں اپنی لیڈیز کی بھی بات کروں نا تو اسکارف اچھا باندھنا، میک اپ اچھا کرنا، ڈریسنگ اچھی کرنی، لیکن ادب اور پڑھنا سب پیچھے رہ گیا ہے. پہلے کی نعت خوانی میں ادب بہت زیادہ تھا، نعت خوانوں میں بھی، لوگوں میں بھی، اور پڑھنے والوں میں بھی. تو جو یہ لیجنڈز نعت خواں ہیں نا ان کا تو کوئی مقابل ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. تو ان کے کلام بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے مشہور زمانہ ہیں. کہتے ہیں کہ جو بات یا جو چیز مشہور ہو جائے وہ مقبول ہوتی ہے. تو آپ سوچیں کہ جو بچے کو کلام آتے ہوں تو وہ کتنے مقبول ہوں گے بارگاہ میں. بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے جو کلام ہیں وہ بھی بہت اسپیشل ہیں. وہ ان کے جو ورڈز ہیں اور جس طرح اپنی فیلنگس کو بیان کیا گیا ہے اس میں. اچھا کافی سارے لوگ اس بات میں کافی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کچھ بھی پڑھنے والی کو وہ نعت سمجھتے ہیں، مطلب کوئی بھی پڑھنے والا کلام نعت نہیں ہوتا. اصل میں نعت وہ ہے جس میں رسول کی تعریف ہو. پھر جس طرح مدینے جانے والے کلام ہوتے ہیں وہ دعائیہ کلام، استغاثہ یہ کہا جاتا ہے. اکثر لوگ سب کچھ مکس کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ نعت ہے. اور اب تو نعت جو ہے مطلب جیسے اسپیشل ایونٹس کے نئے نئے کلام بننے لگ گئے ہیں، اور صرف مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپلوڈ کرنا ہے یا ہم نے بس لے کر ہی آنا ہے، کچھ بھی لے آئیں. تو وہی والی بات ہے کہ وہ جو لوگ تھے نا انہیں یہ تھا کہ بس ہم نے مقبول کروانا. تو ماشاءاللہ دیکھیں مقبول کس طرح ہوئے. اچھا یہ نعت آپ نے یہ بڑی زبردست بات کی، میرے لیے بھی بالکل نئی بات ہے جو میں اپنے ہر گیسٹ سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں. تو یہ میں نے آپ سے ابھی بات سیکھی اور میں مزید اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ ہر وہ چیز جو پڑھی جائے وہ نعت نہیں، تو اس کی کیا اقسام ہیں، کیا وہ ہے، ذرا آپ ہمیں ڈیٹیل میں سمجھائیں. اللہ کے دربار کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ فار ایگزامپل کعبے کی رونق، جی، یا حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، یہ حمدیہ کلام، یہ حمد ہو گئی. جیسے ہم اللہ کے دربار میں کچھ بھی اللہ کے دربار کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، تو یہ حمدیہ کلام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب مدینے بلائیں، مدینے جانا ہے، مدینے کی تڑپ ہے، تو یہ استغاثہ اور دعائیہ کلام ہے. اب کوئی ایسے کلام ہے جیسے کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، اس میں رسول کی تعریف ہے، تو یہ نعت ہے. اس طرح ہر چیز کی ایک الگ کیٹیگری ہے. لیکن کافی سارے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو ملا دیتے ہیں. جیسے پنجتن پاک کے اگر کلام ہوں گے تو وہ ایک منقبت بولا جاتا ہے. اس طرح ہر چیز کی ایک الگ کیٹیگری ہے. تو یہ جو مکس اب ہو گیا ہے، اور اب تو نعت کلام سب کچھ مکس کر کے نہ جانے کیا کیا بن گیا ہے.
تو میرا تو بس یہی ماننا ہے کہ اصل میں دل سے اگر آپ پڑھیں نا تو بس وہی مشہور ہے اور وہی مقبول ہے. زبردست. اچھا یہ آپس کی بات ہے, میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ جس میں بھی مدینہ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو گئی وہ نعت ہے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ بچپن میں میرے خیال سے ہم نے 2 یا 3 کلاس میں میرے خیال سے پڑھا ہوگا کہ نعت اور حمد میں فرق, کہ اللہ تعالیٰ کا جس میں ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا جس میں حمد کی جا رہی ہے وہ حمد ہے, اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر ہے وہ نعت ہے. لیکن آپ نے ماشاء اللہ اس کو اور مزید ڈیٹیل میں ہمیں بتایا. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر فار دیٹ. اور اسی بات کے ساتھ آپ نے ابھی شعر پڑھا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے, تو یہ نعت سنا دے ذرا اپنی پیاری سی آواز چلے میں کوشش کروں گی. کوئی مثل مصطفیٰ کا, کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. اور انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت, انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت, کوئی شاہکار ایسا, کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ کبھی تھا نہ کوئی ہے نہ ہوگا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا. بے شک. اور مجھے پوڈ کاسٹ سے پہلے نمو نے خاص یہ بولا تھا کہ ابھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, خالی یہ سیکرٹ تھا میرا اور نمو کا کہ مجھے نعت پڑھنے کا نہیں کہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا گلا خراب ہو رہا ہے, تو آپ ضد نہیں کریے گا. لیکن نمو ماشاء اللہ تبارک اللہ اتنی زبردست نعت پڑھتی ہیں. تو اچھا یہ بات آپ نے کہہ دی, ویسے آپ لوگوں کا سیکرٹ تھا لیکن میں کہنے والی تھی, کیونکہ آپ نے ایک مدینے کی ویڈیو میں نمو کی آواز میں نعت لگائی تھی, تو میں بالکل خود کہنے والی تھی کہ بھائی آپ بھی ہمیں کچھ سنائیں. گلا خراب ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, پڑھ لو, نعت سے تمہارا گلا ٹھیک ہو جائے گا, پڑھ لو, کوئی بات نہیں, کوشش تو کر لو نا. وہی والی بات ہے, نہ گلا کام کا نہ کوئی چیز, بس وہی والی نعت دل سے, وہ جس کے اندر وہ شعر ہے. میں درود پڑھ دیتی ہوں تھوڑا چھوٹا سا. چلو جو کمفرٹیبل لگے پڑھ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. بہت خوبصورت.
ہمارے نعت خوانی میں ماشاءاللہ ایک نعت خواں ہیں، ان کی آواز بہت پیاری سی ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز میں حلاوت بہت ہے، یعنی کہ مٹھاس بہت ہے، تو ماشاءاللہ سے آپ کی آواز ویسی ہی ہے ماشاءاللہ. زبردست. ہم لوگ اسی پہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. ہم لوگ مدینہ منورہ جا رہے تھے تو باجی کے ساتھ جا رہے تھے نا. ہاں میری باجی کینیڈا سے آئی ہوئی تھی، تو ہم ان کے ساتھ مدینہ منورہ جا رہے تھے. تو نمو سے ہم نے بولا کہ تم نعت سناؤ ہمیں، تو ہم نے وہ ریکارڈ کی اور وہ میں نے اس کو ایز اے بیک گراؤنڈ لگائی. تو بڑا شور آ رہا تھا اس کے اندر نا، مطلب گاڑی کا بھی شور تھا اور اس کا بھی تھا. تو میں نے نمو کو بلایا، میں نے کہا ایک کام کرو، تمہاری نعت بہت پیاری لگ رہی ہے اس میں، تو تم خاص پڑھو وہ جو آپ نے ویڈیو میں دیکھی تھی نا جس کا آپ نے ذکر کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے بھی میں لنک ڈال دوں گا ڈسکرپشن کے اندر، دیکھیے گا ضرور. تو اس میں پھر نمو نے الگ سے پوری کوئی 3-4 نعتیں مجھے ریکارڈ کروائیں. تو پھر اس میں سے میں نے وہ والے پارٹس نکال کے اور شاید میں ایک ہاتھ سے کھلا ہے سبھی کے لیے، وہ میری فرمائش ہے، میں آپ سے سنوں گی. وہ میں نے بھی سوچ کے رکھی ہوئی تھی کہ میں آپ سے بولوں شو اسٹاپر رکھا ہوا میں نے اس کو کہ وہ آپ مجھے ضرور سنائیے گا. تو خیر نمو نے تب وہ مجھے پڑھ کے دی تھی. تو میں آپ سے بھی اجازت مانگنا چاہوں گا کہ جب میں کوئی بھی مدینہ منورہ کے ولاگ بناؤں تو آپ نے جو ماشاءاللہ یہ نعتیں پڑھی ہیں تو میں اس کا پارٹ اس میں یوز کرنا چاہوں گا. بالکل یہ میرے لیے بڑی بات ہوگی، کیونکہ ایک تو کوئی مدینے کی ویڈیو دیکھ رہا ہو اور اس میں اگر میری آواز ہو تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے. بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب جب بھی مدینہ منورہ کا سفر ہوگا تو اس میں آپ کی جو آپ نے ماشاءاللہ پڑھی ہیں یہ میرے پاس سیو رہیں گی انشاءاللہ. تو یہ میں اس کے اندر ضرور یوز کروں گا. اگلے ہفتے بس مدینے کا سفر کر ہی لیں، بس دعا کریں آپ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ باذن اللہ. تو کیا کہہ رہی تھی نمو تم؟ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. پلیز چلیں اس کلام کو شامل کر لیتے ہیں، یا اس کو آخر میں شامل کر لیں. اوکے ہاں بالکل، کچھ اور ایک کلام شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کو آخر میں شامل کر لیتے ہیں. ایک کلام ہے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اور جیسا کہ انشاءاللہ بس 2 سے 3 دن میں مدینہ پاک روانگی ہے، تو اس کے حوالے سے ہے، مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے. تو اللہ پاک قبول کرے اور اللہ پاک سب کو بار بار خیر، صحت، ایمان، تندرستی کے ساتھ جانا نصیب کرے. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. اور پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. ڈھیروں سیاہ ہے گناہ گاروں کے سردار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. اور مل چکا اذن مبارک ہو مدینے کا سفر، مل چکا اذن مبارک ہو مدینے کا سفر. قافلے والو چلو دل برو دلدار کے پاس، اور میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا
لاتا میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاءاللہ. اس کی ماشاء اللہ تبارک اللہ جزاک اللہ خیر، اتنی پیاری آپ نے نعت پڑھی. اس کی یہ جو لے ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہے زہ مقدر، زہ مقدس ہے یا زہ مقدر؟ زہ مقدر. جی پلیز چلیں بالکل. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقدر اور یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجیے غلام آیا. زہ مقدر اور یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. یہ کہنا کا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. زہ مقدر. جزاک اللہ خیراً احسن الجزاء. زبردست، مزہ آ گیا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. سبحان اللہ. یہ بھی اسی کو آتے ہیں نا جو دل سے سنتا ہے. وہ جو ایک تڑپ اٹھ جاتی ہے نا آپ کے سینے میں کہ بس اب پہنچو، وہ والی فیلنگ ہے. خیر، اللہ پاک ہم سب کو بار بار نصیب کرے. آمین 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 یا رب. اور کافی ماشاءاللہ
ٹائم ہو گیا ہم لوگوں کو, لیکن ہمیں بھی نہیں پتہ چلا, آپ لوگوں کو بھی نہیں پتہ چل رہا ہوگا. ماشاءاللہ آلموسٹ گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے ہم لوگوں کو بیٹھے ہوئے, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا ذرا سا بھی. تو یہاں پہ لاسٹ فرمائش آپ سے میری اور نمو کی طرف سے ہے. بالکل. اور وہ آپ وہ کریں, پھر اس کے بعد ایک اور سوال میں آپ سے بس کروں گا, پھر ہم اس کو اینڈ کریں گے اس پوڈ کاسٹ کو. دل تو نہیں چاہ رہا کہ ختم کریں, اور نہ ہی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ سے پہلی دفعہ ملا ہوں یا ہماری یہ پہلی ملاقات ہے, ایسا بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا. لیکن ماشاء اللہ تبارک اللہ, پلیز آپ وہ جو ہماری آخری ہے, آپ کا چہرہ ماشاء اللہ ان کا ہمارے لیے تو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, لیکن واقعی میں بالکل بھی نہیں لگ رہا. اور جب ایسے خوبصورت ذکر کی بات ہو اور ایسے خوبصورت شہروں کی بات ہوتی ہے نا, تو تب تو واقعی وقت گزرنے کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا. تو بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اتنی اچھی باتیں کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, الحمدللہ. الحمدللہ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. اور میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. اور میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کے جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے
میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی. سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء. ماشاء اللہ بہت پیاری پڑھی, ماشاء اللہ بہت پیاری پڑھی ماشاء اللہ تبارک اللہ آپ نے, اور بالکل دل میں اتر جانے والی آواز ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ قائم رکھے اور آپ کو مزید اس میں ترقی دے, خیر عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی, عزت, شہرت, دولت ہر چیز سے نوازے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اور یہاں پہ میں اپنے ہر گیسٹ سے, جتنے بھی ابھی تک ہمارے ایپیسوڈز ہم نے ریکارڈ کیے ہیں, جاتے جاتے میں اپنے ہر گیسٹ سے اپنے لیے اور نمو کے لیے کوئی نہ کوئی میسیج وہ کرتا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی میسیج, کوئی فیڈ بیک, کوئی پیار, جو بھی آپ کے دل میں ہے, جو بھی آپ ہمیں وہ کرنا چاہتی ہیں کہ فیڈ بیک ایز ان کہ ہم کس طریقے سے مزید امپروو کر سکتے ہیں, پیار ایز ان کہ آپ ہمارے بارے میں کیا فیلنگز رکھتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھ کے, تو ہم دونوں کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا پلیز؟ اچھا, میسیج تو ایسے نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے پرفیکٹ کپل ہیں ماشاءاللہ. سب سے بڑی بات جو میں دوسروں کو آپ سے میسیج دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جس طرح ساتھی کو ہونا چاہیے ہے آپ لوگ ماشاءاللہ ویسے ہیں. ایسا ضروری نہیں ہوتا, جیسے میری امی کہتی ہے ہر بات لفظوں میں بتانی ضروری نہیں ہوتی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ہر بات تو لفظوں میں ہم نہیں دیکھیں گے, لیکن جو ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ ہمیں آپ دونوں میں دکھتی ہے ماشاءاللہ, میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کپل کو ایسی ہی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے کی توفیق نصیب کرے اور ایک ساتھ رکھے. اور آپ لوگوں کے لیے ڈھیر دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ خوش آباد, خیر, صحت, ایمان, تندرستی کے ساتھ رکھے اور آپ کو یہیں پہ رکھے ہمیشہ تاکہ آپ بار بار مکہ مدینہ جا سکیں. اور ایک جو فیڈ بیک ہے یا سمجھنے کہہ لیں کہ ایک ریکویسٹ ہے, بس وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نظر اتارتے رہا کریں اور سب کا دیا کریں. بس یہی آخری بات. جزاک اللہ خیر اتنی پیاری دعاؤں کے لیے اور اتنے پیار کے لیے. اور نمو تم کچھ اینڈ نوٹ کہنا چاہو گی جویریہ کے لیے؟ جویریہ کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جویریہ اور میں تقریباً 2 سال سے ہم بات کرتے ہیں واٹس ایپ پہ, میسیجز پہ, اور پہلی بار ہماری ملاقات ہوئی اور مجھے بالکل نہیں لگا کہ میں آپ سے پہلی بار مل رہی ہوں. بالکل مجھے ایسا لگا کہ میں جیسے کوئی فیملی ممبر ہیں, جیسے میرے گھر میں بہن بھائی ہیں ویسے میں. اچھا, جویریہ سے اور ماشاءاللہ کمال بھائی اور آنٹی سے مل کے بھی, کمال بھائی کی کیا اسٹوری ہے آپ کو ولاگ میں پتہ چلے گا, کہ ان سے مل کے بھی ایسا نہیں لگا کہ ایون ایسا بھی نہیں لگا کہ یہ ہمارے دوست ہیں, بالکل ایسا لگا کہ ہمارے فیملی ممبر ہیں اور ہم ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں. اور جتنا ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ویلکمنگ جیسچر ہے اور جس طرح سے آپ لوگ ہم سے ملے تو اٹ واز ونڈرفل اور مجھے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ الرحمن ہم جب کراچی آئیں گے تو ضرور آپ لوگوں سے ملیں گے. بہت بڑی بات ہوگی, آپ ہمارے گھر آئیے گا. اور اپنے پیرنٹس کے لیے ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ میں نے اپنے ماں باپ کو بچپن سے ہر ایک کی عزت کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور یہی دیکھا ہے کہ گھر کوئی بھی آئے, ابھی تو آپ جیسے ہمارے ہوٹل تھے تو, لیکن گھر کوئی آئے تو میری امی کا ہمیشہ سے یہی ہوتا تھا کہ چاہے کم ہے کھلا کے ہی بھیجنا ہے. تو وہ جو ایک عزت والی بات ہے نا, تو عزت جو ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے, کیونکہ عزت ہمیں بھی مل رہی ہوتی تو ہمیں دینے بھی تو ہوتی ہے نا. تو یہ بات مجھے لگتا ہے میرے پیرنٹس کی بہت بیسٹ ہے ماشاءاللہ, اسپیشلی میری امی جو ہے نا وہ عزت کے معاملے میں, اور میرے پاپا جیسے میں نے آپ کو بولا تھا نا وہ تھوڑا سا مذاق زیادہ کرتے تو وہ پہلے سے تھوڑے وہ ہو جاتے ہیں کہ کیا میں مذاق کر سکتا ہوں. تو بالکل مجھے ایسا لگا جیسے آپ نے بولا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوں, اور بھابھی ہیں میری, ان سے میری خیر دوستی بہت اچھی ہے, لیکن بہت اچھا لگا مجھے آپ لوگوں سے مل کر. جزاک اللہ خیر, ہمیں بھی بہت اچھا لگا. آپ کے امی ابو کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ مجھے ان سے مل کے اتنی پازیٹیو وائبز آئی ہیں اور بہت اچھا لگا مل کے. اس عمر میں بھی ان کے اندر اتنی پازیٹیوٹی ہے, دیکھ کے بہت اچھا لگا. جزاک اللہ. اور یہ جو آپ نے عزت کی بات کی اور ماشاءاللہ جو
جس طرح سے وہ عزت دینے والی بات کی تو وہ جھلک رہی ہے آپ کے اندر ماشاء اللہ. آپ کی تربیت میں وہ چیز دکھ رہی ہے کہ جس طرح سے آپ ماشاء اللہ ایک سلیقہ جسے کہتے ہیں, جیسے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ سلیقے والی لڑکی اور سلیقہ مند خاتون, تو وہ ماشاء اللہ آپ کے اندر جھلک رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور اس عزت کو اللہ تعالیٰ مزید ملٹیپلائی کر کے آپ کو دے, اور ہمیشہ آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ پہ ناز کریں اور پراؤڈ ہوں. آمین آمین. بس اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے, آمین یا رب. جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں سلامت رکھے. ماں باپ سب سے بڑی دولت ہے, بے شک, اور ان کے لیے اگر ہم کچھ بھی کر پائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. بے شک بے شک بے شک. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کا پوڈ کاسٹ اینڈ کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہم, ظاہر ہے جویریہ آپ میلاد پڑھتی ہیں اور میلاد کا جو اینڈ ہے وہ سلام سے ہوتا ہے, تو میں چاہوں گی کہ کوئی ایسا کلام سلام کا جو نوسٹیلجک ہو, جو ہم نے پہلے سنا ہو پرانے, جیسے ہم نے بہت سارے لوگوں کے لیے ریلیٹیبل ہو, جو ہاں جو بہت مشہور ہو, یا یہاں پہ ہم آپ لوگوں سے آفیشیلی اللہ حافظ کر لیں گے, لیکن اینڈ جو ہوگا وہ سلام پہ ہوگا. اچھا, اور ان لوگوں سے, اپنے پارٹیوں سے میری طرف سے بہت معذرت. آج میرا گلا بہت خراب تھا, لیکن آج کا ہی ڈیٹ تھی اور یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنا تھا, تو میں نے کوشش کی کہ میں اس میں ساتھ دے سکوں, تو جو بھی کمی رہی ہو اس کے لیے معذرت بہت زیادہ. اچھا, جیسا کہ ہم نے ماشاء اللہ ذکر کیا, درود بھی پڑھا, جیسے آپ نے سلام کی بات کی, تو ایک سلام تو نہیں ہے لیکن ایک ایسا کلام ہے جو آپ نے کہا کہ لوگوں کو اپنی پرانی یادوں میں لے جائے گا, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ پیش کرتی ہوں آخر میں. بہت ہی مشہور کلام ہے اور وہی ظفر قاسمی کا ہی پڑھا ہوا کلام ہے, اور وہ ایسا ہے کہ وہ ہر بچے کو اپنی پرانی یادوں میں, اور اسپیشلی ان یادوں میں بھی لے جاتا ہے جو ہم اپنے بچپن میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتے تھے نا, مدینے کی رینوویشن کی, اس طرح کی جو ہے, تو بہت مشہور زمانہ کلام ہے, تو وہی پیش کروں گی آخر میں. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کرے. آمین آمین. اللہ 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 الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وافراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے, اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ. کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم لشریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا, گنجینائے رحمت ہے آقا, ہادی ہے تمام امت کے, اور رہنما ہے شریعت کے. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور یہ پیاری سی محفل برخاست کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ جزاک اللہ خیر جویریہ. الفاظ نہیں ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسا شو ماشاءاللہ آپ نے شروع کیا ہے جس کو آپ نے کسی ایک مخصوص جو ہے وہ پروفیشن کے لیے نہیں رکھا, کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہیں, ہر طرح کی پروفیشن میں آگے جانا چاہتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ہر طرح کے لوگوں کو موقع دے رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو بہت مزید عزتوں سے نوازے, عزت و تکریم والی شہرت سے نوازے, اور آپ کو معزز لوگوں میں رکھے, اور ہمیشہ آپ لوگوں کا ایسے ہی پیار پائیں. اور جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں, اپنی فیملی کے لیے, اپنی وائف کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اللہ پاک آپ کو اس سے کہیں زیادہ نوازے, اپنی رحمت کے حساب سے نوازے. آمین آمین یا رب آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے. اور یہاں پہ ہم لوگ آپ لوگوں سے اجازت لیں گے. تھوڑا سا جذباتی سا ہوا ہے بھائی. جو میں نے بات کہی تھی نا, اصل میں پڑھنا بھی دل سے ہوتا ہے اور سننا بھی دل سے ہوتا ہے. یہ دونوں کام دل کے ہیں. آپ کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے, کوئی پروفیشنلی بہت اچھا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے نا, مطلب میں کلاسیکلی اچھے کی بات کر رہی ہوں, لیکن آپ کو نہیں فرق پڑ رہا ہوتا. کبھی کبھی کوئی ایویں ہی سا پڑھنے والا نا, بہت مجھ جیسا گناہ گار ایویں ہی سا پڑھنے والا بھی بہت پیارا پڑھا ہے. جزاک اللہ. یہ صرف سننے والے کے اوپر ہوتا ہے, نہیں تو کبھی کبھی ایویں ہی سے لوگ بھی ایسا ہی کچھ بس دل سے پڑھ لیں تو اثر کر جاتا ہے. اللہ خوش رکھے آپ کو, اور شکراً. جزاک اللہ. الف شکراً. اللہ خوش رکھے آپ کو. جزاک اللہ خیر ہی ہم بول سکتے ہیں آپ کو, اور آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آپ سے دعا کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ دعا کریے گا ہمارے لیے, اور آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کریے گا. اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ لوگ بھی اللہ حافظ کریے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ اللہ اللہ